बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान, और रोज़ाना आपका हमारा साथ होता है। 2 घंटे का ये सफ़र होता है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि जो आपके पसंदीदा टॉपिक है, जो आप लोग हमें एक्चुअली डिमांड करते हैं, फीडबैक देते हैं, हम उनको फॉलो करें। और आपकी जो फीडबैक होता है बड़ा वैल्यूएबल होता है। तो अब बस कहते हैं ना, आज आई गेस 25 तारीख है साइम, तो बस ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है, होने वाला है। और मज़े की बात है कि महीना भी 28 दिन का है। 28 दिन का महीना है, तो ये तो अब कुछ लोगों की बड़ी अच्छी बात होगी, दूसरा महीना पहली तारीख जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, सैलरी जल्दी आ जाए, सैलरी जल्दी आना, और प्लस रमज़ान भी आने वाला है, तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि जल्दी जल्दी सैलरी आ जाए, हम जाके राशन वगैरह ले लें। जैसे ज़ोरों शोर से लोगों की जा रही है और ख़ास एहतमाम किया जाता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं इस रमज़ान जी वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस मैं भी उन लोगों में से हूँ। होता है? बिल्कुल। तो नहीं, एक्चुअली वो गेन होता है या लॉस होता है, ये बता। मैंने तो लॉस करने का तहैया किया हुआ है कि इस रमज़ान मैंने वेट लॉस करना है और प्रॉपर 30 डेज चैलेंज करना है मैंने। लेट्स सी, हम देखेंगे 30 डेज बाद साइम को कि साइम हमें किस तरह के नजर आते हैं, क्या साइम में चेंज नजर आते हैं। वैसे मेरा भी इरादा है इस बार मैंने कोई ऑयल में बनी चीज़ें नहीं खानी, पकौड़े नहीं खाने। अब देखते जब शुगर नहीं खानी, दिस इज व्हाट रमज़ान टीचेस अस ना, टू हैव कंट्रोल ऑन आवरसेल्फ। टाइम जब पकौड़े सामने आ जाते हैं तो नहीं रुकता, बंदा सोचता है 1 चलो 2 चलो 3। लेकिन इसका हल ये है कि ऐसी जगह पर जाए ना जाए जहाँ पर पकौड़े भाई घर में बन रहे हैं, नहीं बनाने चाहिए। अपनी अम्माओं को कौन रोकेगा पकौड़े बनाने? ये बात अच्छी है। चले जी, ये तो बातें होती रहेंगी हमारी। हम बात करते हैं, एक बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन हम जो होस्ट हैं, हमने जो किया है, खुद ही हम इस टूर्नामेंट से आउट हो गए। कल इम्पॉर्टेंट मैच था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस बांग्लादेश के लिए भी इम्पोर्टेंट था और हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मगर का चांस था ना हमारे लिए, वो अब खत्म हो चुका है। अगर मगर का चांस बन रहा था कि अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे तो फिर हमारा एक चांस इस तरह निकलता था कि फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दे, और फिर जो इंडिया की टीम है वो न्यूजीलैंड को हरा दे। नहीं, न्यूजीलैंड का बिल्कुल हम पत्ता कटा रहे थे तो हमारी जगह बन रही थी, मगर ऐसा हो ना सका और हम आउट हो गए। तो कल के मैच में 5 विकेटों से बांग्लादेश को न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी है और यूं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी न्यूजीलैंड ने कर लिया है। अब भारत और न्यूजीलैंड जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मेज़बान टीम पाकिस्तान इस वक्त मेगा इवेंट से बाहर हो चुकी है, दिल के अरमा आंसुओं में बह चुके हैं, लेकिन तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ओके, खैर ये तो बातें की जा रही हैं, अपने टीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। अब ज़ाहिर है रिपोर्ट आ रही है, एनालिसिस हो रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है जी हम माशाल्लाह से हमने न्यूजीलैंड के मैच में भी सेंचुरी स्कोर की थी डॉट बॉल्स की। तो अब क्रिक इन्फो यहाँ पे बता रहा है कि जो भारत के साथ मैच हुआ है उसमें 157 डॉट बॉल्स खेली गई हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने आगे जाके जो एनालिसिस किया है कि भारत का भी ज़्यादा फासला नहीं रहा डॉट बॉल्स खेलने में। पाकिस्तान की इनिंग्स में 49.3% कह रहे हैं डॉट बॉल्स थी, जबकि भारत का मार्जिन था 47.84%। लेकिन भारत ने डिफरेंट क्या किया? भारत ने डिफरेंट ये किया कि उन्होंने जी बाउंड्रीज में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, यानी कि उनके जो 4s हैं, 6s हैं, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो हिट करते रहे। यहाँ पे हमने अपने बॉलर्स को अपने बैटर्स को हमने देखा कि वो, मैं इसे डिफेंसिव क्रिकेट भी नहीं कहूँगी, आई जस्ट डोंट नो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे। हमने अटैकिंग क्रिकेट तो कभी नहीं खेलनी। आई डोंट नो, हमारा इतना स्लो हम लोग स्ट्राइक रेट है, रन रेट है, ये तमाम चीज़ें हैं और इनको पॉइंट आउट किया जाता है। अब जो सारे गुस्सा निकल रहा है, गुस्सा ही निकल रहा है जी पाकिस्तान कब हारा। बहुत सारे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान तब नहीं हारा जब हम इंडिया से हारे, पाकिस्तान जब हारा जब ये 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ था। तो किसी को भी ये स्क्वाड पसंद नहीं आया था और 11 से 12 फ़रवरी तक हमारे पास टाइम था, हम चेंजेस करते, मगर हमने किसी की ना सुनी, हमारे सेलेक्टर्स ने किसी की ना सुनी और अब हम इस टूर्नामेंट से आउट हो गए सिर्फ 2 मैचेस खेलने के बाद। मेज़बान पाकिस्तान 30 साल बाद कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का होस्ट कर रहा था और हम अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से लेकिन सदफ इस सब के बीच में भारतीय मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडे से बाज नहीं आ रहा। छोटी छोटी हरकतें वही एज यूजुअल भारतीय मीडिया की, और मोदी मीडिया ने अब जी इंकशाफ किया कि मेगा इवेंट के दौरान पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया, विच वाज वेरी बेसलेस। अब आप देख सकते हैं कि शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं। ऑल ओवर सोशल मीडिया पाकिस्तान की मेज़बानी के गुर गाए जा रहे हैं और एवरीबॉडी इज वेरी इंप्रेस्ड बाय अस। एक बात मुझे बताएं, थ्रेट अलर्ट का हमें नहीं पता चला, भारत को पता चल गया। दिस इज सो यूनिक।
سو یونیک. چلے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھارتی. چلیے جب ہماری فضائیہ منظر عام پر آتی ہے نا تو پھر بھارت جو ہے نا اس کی کاپیں ٹانگ جاتی ہیں اور چیز فینٹاسٹک انہیں یاد آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایکچولی یہ ریئیکشن تھا جو بھارتی میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے. اور ہم نے تو بھائی کھلے دل سے کوہلی کی تعریف کی, تمام پاکستانی فینس نے, شائقین نے کرکٹ کو انجوائے کیا. ریممبر انگلینڈ اور آسٹریلیا کا میچ کتنا جیم پیک بھرا ہوا تھا قذافی اسٹیڈیم, اور ہم نے کتنا اپریشیٹ کیا کرکٹ کو. انٹرنیشنل پلیئر جو پاکستان آئے ہیں وہ ہماری ہاسپٹیلٹی کے لیے اتنے معترف ہیں. اور ایک اور میں یہاں پر چیز ایڈ کر دوں, ایک اور شوشہ جو بھارتی میڈیا نے چھوڑا وہ یہ کہ کیوی پلیئر رچن کا جو فون ہے کہتے ہیں وہ بھی چوری ہو گیا, جس کی جو ہے ان کے بورڈ نے تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے کوئی یہ فیک نیوز ہے, اٹس ٹوٹلی فیک. اور ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ فون چوری ہو گیا پلیئر کا سوٹ نہیں کرتی ہیں. تھوڑی نا اپنا کہتے ہیں نا لیول تھوڑا بڑا کریں, جیسی آپ کی کرکٹ ہے بات بھی ویسی کیا کریں. چلیں جی بات کر لیتے ہیں ماہ ناز کرکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. توصیف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ سے بات کر کے کہتے ہیں نا تھوڑا غم بھی غلط ہو جاتا ہے اور سیکھنے کو بھی بہت ملتا ہے. توصیف صاحب سب سے پہلے تو یہ کل کے میچ کی بات کرتے ہیں. ہم نے کوئی امیدیں نہیں لگا رکھی تھی لیکن ایک اگر مگر کا چانس تھا جو کہ ختم ہو گیا ہے. تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دوسرا اوور آل میچ پہ کیا کہیں گے؟ نیوزی لینڈ ورسز بنگلہ دیش, اور بنگلہ دیش اچھی پرفارمنس دکھا رہا ہے اگر دیکھا جائے, اتنا برا نہیں کھیلے وہ. شکریہ. اور یقینی طور پہ دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں, ابھی تھوڑی سی آپ بات کر رہے تھے اس پہ بھی میں بات کر لوں تو ایک سیکنڈ کی, کہ دیکھیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور ہم نے جتنی 1980 سے کرکٹ کھیلی ہے یہ ہمیں پڑوسی صاحب جو ہیں یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے رہے. ایک وجہ ہماری یہ بھی ہے, کرکٹ تو ہماری خراب کھیلی ہے, ہم نے سلیکشن ٹھیک نہیں کی, ہم نے کئی چیزیں نہیں کی, لیکن ہم لوگ اس طرف اور چلے گئے. وہ ہمارے ساتھ پرابلم, میں تو اینڈ تک کہہ رہا تھا یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں وہ. تو یہ جن کا کام ہے ان کو نپٹنے دیں, آپ کرکٹ کی طرف دیکھیں بھائی. میں تو اپنے کرکٹر کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ملک ہے, ہماری فورسز, ہمارے یہ سب نپٹ لیں گے. ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں, انہیں تو پرابلم ہے نا, وہ تو ہرڈلز کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو جو ہمارے بڑے ہیں ان کو کام کرنے دیں. یہ وہ بڑے خوش اسلوبی سے کر رہا ہے, آپ کرکٹ کی طرف دھیان دیتے. خیر دیکھیے ہاں بالکل, اور بنگلہ دیش اچھا کھیل رہا ہے, اور بنگلہ دیش ابھی ٹور بھی کیا تھا پاکستان کے لیے, اچھا کھیل کے گئے, انہوں نے سیریز بھی ہم سے جیتی. ہوم ورک کیا ہوا اور نظر آ رہا ہے سب کا ہوم ورک. نیوزی لینڈ اور یہ لوگ کہہ رہے تھے ایسا, لیکن نظر آ جاتی ہیں چیزیں. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی اور پراپر ایک جو اسکواڈ بنتا ہے وہ باقیوں نے سب نے بنایا. اس میں ناراض ہونے کی بات کسی کو ہے نہیں. اس لیے کہ میں سن رہا ہوں کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی ایسا کہ نہیں ہم ایسا بول رہے ہیں فلاں. نہیں, ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں کہ دیکھیے جب اسٹریٹجی بنتی ہے آپ اس حساب سے جاتے ہیں. آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں, آپ آسٹریلیا کے حساب سے پچز کے حساب سے لے کے جائیں گے. آپ یہاں کھیلیں گے, آپ یہاں کے حساب سے کھیلیں گے. یہاں ٹرننگ پچ ہوتی ہے, ہر ٹیم پچ کے حساب سے ٹیمیں لائی ہے. بلکہ میں پھر وہی انڈیا کی بات کروں گا, لیکن کرکٹ میں ہم جو اچھا کر رہا ہے, آپ نے خود بھی کہا, ہم نے کوہلی کی تعریف کی, ہم نے اور لوگوں کی تعریف کی, تو ہم ان کی تعریف اس میں ضرور کریں گے. اس لیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے یو ای میں میچ ہیں تو انہوں نے 12 تاریخ یعنی جو ڈیڈ لائن تھی, 3 تو اسپنر تھے ہی ان کے پاس آل راؤنڈر ملا کے, ایک اور اسپنر ایڈ کر دیا انہوں نے. تو اسٹریٹجی بنائی نا انہوں نے. اسی طرح دوسری ٹیمیں بھی 2 سے 3 اسپنر لے کے آئے. اب ہم یہ کہے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم تو اپنے اس سے کھیلیں گے. تو بس کھیل لیا آپ نے جتنا کھیلنا تھا. اب مان جائیں کہ ہم نے غلطی کچھ جگہوں پہ کی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی ہار سکتے تھے آپ, مگر آپ نے غلطی کی ہے. ہر آدمی تو غلط نہیں بولتا نا. لیکن اٹس ویری ریئر توصیف صاحب, ہم کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو, ہم سیمی فائنل اور کوارٹر فائنل یہاں تک تو جاتے ہی جاتے تھے, لیکن اس بار ہم کو اتنا بڑا اعزاز ملا. آئی سی سی کا ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں آفٹر 30 ایئرز آلموسٹ, اور پاکستان صرف 2 میچز ہارنے کے بعد, ظاہر ہے ہم جو پرفارمنس ہم نے دی اس کے بعد جو ریئیکشن آ رہا ہے, کپتان کی جو پریس کانفرنس تھی, عاقب جاوید جو بات کر رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہے. مجھے نہیں لگا کہ کہیں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ جی ہم سے کہاں پر کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں.
میڈیا چیخ کے بتا رہا ہے, اینالسٹ آ کر اس پر بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے ان کی کسی بھی پریس کانفرنس سے آئیڈیا نہیں ہوا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو سم ریئلائزیشن جو ابھی وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دو الفاظ کہہ دیتے, بلکہ کہتے تو اور ذرا سی پرابلم ہوتی. اب بہت موقع ملا تھا 12 تاریخ تک. دیکھیے آپ آن کے یہ کہہ دیتے کہ نہیں ٹھیک ہم نے تھوڑا سا غلطی کی, اور غلطی یہ کی کہ ہماری بیٹنگ فلاپ ہوتی ہے, ہمیشہ سے ہوتی ہے, تو ہم نے کچھ آل راؤنڈرز ڈالے. آپ نے ریگولر بولر نہیں ڈالے, سب نے ریگولر بولر ڈالے. آپ ہمیشہ سے پارٹ ٹائم بولرز ڈالتے رہے کہ ہم ان سے کام چلا لیں گے. ایک آپ بتائیے 28 رن دیے ابرار نے, تو وہاں کچھ تو ہو رہا تھا, یا ان کے بالر نے کیا کچھ تو ہو رہا تھا. آپ سمپل ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم یہ ہے, آپ یہ کہیں نہیں ہم غلط کر گئے. آپ سب ایک میں غلط کہوں گا, ایک آدھ اور کو غلط کہے گا, ساری دنیا تو نہیں غلط کہے گی, باہر والے بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیے ہمارے لیے آنر ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا. کرکٹ تو ہم جیسا کھیلے, لیکن یہ ہمارے لیے آنر ہے. آپ پہنچے نہیں, یہ آپ کی غلطی, لیکن خوشی ہم سب کو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ایونٹ ہوا, اور جو بھی تھوڑی بہت ہوئی چیزیں وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیے میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ آپ جب امریکہ اور ادھر ادھر جو ٹورنامنٹ سے ہار کے آئے, اور اس میں جو آپ کی کچھ چیزیں نظر آئی ہیں, یہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں. میں پھر گارنٹی سے بولتا ہوں یہ ختم نہیں ہوئی ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ کے لیے پرابلم ہے. تو اب یہ پلیئر ایک پریشر کی وجہ سے خاموش ہو گئے. پریشر کیا ہے؟ نقوی صاحب کا پریشر. میں وہی اسی میں ایڈ کر رہا ہوں کہ سلیکشن کمیٹی پہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اور جیسے اسکواڈ کا اعلان ہوا آلموسٹ 90% تجزیہ کاروں نے, اسپورٹس اینالسٹ نے جو نتائج تھے وہ پریڈکٹ کر دیے تھے آلریڈی. تو اب سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی میں کھلاڑیوں کا انتخاب جو تھا وہ پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا؟ دیکھیے اس میں یہ تو کب سے چل رہا ہے, اور یہ چیزیں اب ظاہر بھی ہو چکی ہیں. کچھ پریشر کی بھی بات کرتے ہیں, اور اس میں بھی حقیقت ہے کہ کہیں سے پریشر ہو یا, لیکن چلو ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ لوگ کھیلے ہوئے ہیں سب. ایکچوئل ہمارے پاس جو بنچ ہے نا وہ یہی بنچ ہے. یہ بھی 2-3 سال بعد کھیل کے واپس آ رہے ہیں, جن کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو یہی آپ کے پاس 25-30 لڑکے تھے, اور جو آپ کے پاس تھے جن کو ہم نے ڈومیسٹک میں آزمایا, انہوں نے وہاں پرفارمنس کی, پھر ہم یہاں لائے. تھوڑا سا وہ اچھا کھیلے, لیکن پھر وہ ذرا ظاہر ہے. یہ دیکھیے میں پھر بار کہہ رہا ہوں, یہ جو کھیل ہے نا 50% تو آپ کا ہے ہی کہ آپ اس میں کریں گے, 50% پریشر ہے. آپ پہ جب پریشر آتا ہے نا, وہی 157 بالر ڈاٹ کھیل گئے آپ. اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد سب کو پتا ہے کہ جو ہے آپ کا وہ چلتا رہنا چاہیے اسکور بورڈ, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک میرا خیال یہ ملا جلا سارا کچھ ہے, اور نتیجہ سامنے آ گیا ہمارے. تو توسیع صاحب اب تو کرکٹ بڑی ماڈرن ہو گئی ہے, سائنٹیفک طریقے آ گئے, ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے, کس انداز سے کوئی بیٹر کھیلتا ہے, کوئی بولر جو ہے اس کی کیا پوٹینشیل ہوتی ہے. آپ نے ابرار کا ذکر کیا کہ اس نے 28 رنز دیے اور 1 وکٹ لی. ابرار کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں کوہلی ان کی بولنگ کی تعریف کر رہے ہیں, تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا ٹف ٹائم کوہلی فیل کر رہے تھے پلینگ اگینسٹ ابرار. اس کے برعکس وہ ہمارے جو پیسر ہیں, شاہین ہے, نسیم ہے, ان کو انہوں نے اچھا بھی کھیلا. تو یہاں پہ بڑا کلیئر ہے ساری سچویشن, اور وہی بات کہ ہم جو ہے ایک لیگ اسپنر جو ہے مزید پراپر لے کر نہیں گئے, اس کا آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. میرا سوال یہ ہے, آپ نے نقوی صاحب کا ذکر کیا, کیا ہم یہ امید لگائیں کہ اب جس سرجری کی پہلے وہ بات کرتے تھے, اب کچھ ایسا ہوگا کہ ہمیں بالکل ہی ایک نیا چینج نظر آئے گا اپنی کرکٹ ٹیم میں, یا آپ کو یہی چہرے پھر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور پھر پاکستان اسی طریقے کی شکایتیں کرتا نظر آئے گا کہ جی ہم بہت سلو کھیلتے ہیں, ہماری پرفارمنس ایسی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس بیک اپ تو ہے نہیں, آنیسٹلی سچ پوچھیں آپ تو. اگر میں ایک لفظ میں صرف یہ بات کروں کہ آپ بہت دور چلے گئے انٹرنیشنل کرکٹ سے, اور دنیائی کرکٹ سے بہت دور چلے گئے, اور اس کا ریزن بھی اب ہم بار بار بولیں گے تو وہی ہے کہ ان کا ریزن پلیئر ہی ہیں. اس لیے کہ ہمارے ٹائم سے لے کے ہم نے پلیئروں کو دیا, اور بالکل دینا چاہیے. کپتان
کوچ ہم ان کو کہ بھائی آپ نے اندر کھلانا ہے, بتائیے کیا ٹیم چاہیے. ہم تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں نا, کپتان ہمارے ٹائم میں بھی تھے, وہ بھی اپنے حساب سے ٹیم لیتے تھے اور دینا چاہیے. مگر جب آپ اینگلنگ کرنے پہ آ جائیں اور پھر ایک دوسرے سے وہ کریں کہ بھائی اس کو ہونا چاہیے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی دیا ہے رضوان نے ایک اسٹیٹمنٹ, اگر اس کے اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیں نا تو امام سے خوش نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا تھا, لیکن وہ بات کو بعد میں گھما گئے. تو دیکھیے یہ چیزوں کو میں تو بہت اپسیٹ ہوں اس کہ میں آگے کا فیوچر دیکھ رہا ہوں. فیوچر کیا ہے؟ فیوچر آپ کو بہت ٹائم لگے گا. اور سب سے مین چیز دیکھیں, یہ جتنے لوگ ہیں ریسپیکٹیبل لوگ ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں, چاہے بخار ہو یہ ہو وہ, مگر آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے. وہ ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے آپ نے کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں, میں تو پیسے لے رہا ہوں یا کیا ہے, اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے. ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا کچھ. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ہماری ایسی گندی پرفارمنس, پھر ہمارے کی لوگ جو ہیں اس میں شعیب ملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وقار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بیٹھے, وہ اس پرفارمنس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے ذرا مجھے بتائیے. اچھا کہیں گے تو پھر پبلک پڑ جائے گی, تھوڑا بہت برا کہیں گے تو پھر بورڈ کے کوڈ آف کنڈکٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو روکنا پڑے گا ہمیں. اور پھر ٹائم ابھی 4-5 سال آپ کو لگیں گے. اگر ابھی سے آپ کو جو ہم نہیں کہتے, ایسے لوگ لے کے آئیے. سب سے مین چیز وہ آنےسٹ لوگ ہوں. آنےسٹ لوگ ہوں گے تو آپ کا کام چلے گا. کیونکہ میں ذرا سا چیٹر کی الفاظ استعمال کر دیتا ہوں تو لوگوں کو برا من لگ جاتا ہے. دیکھیں, آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ اسی طرح ہمارا چلتا رہے. دوسرے ترقی کیوں کر رہے ہیں پہلے آپ نے خود کوہلی کا ابھی مجھے بولا, تو وہ کرے گا تعریف اس لیے کرے گا کہ اسے وہ وہاں پرابلم میں پھنسا ہوا تھا. وہ ابرار ہی اس کو پرابلم ڈال رہا تھا یا دوسرے پلیئروں کو, تو کیوں نہیں کرے گا؟ اچھا ہوگا تو اس کی ضرور تعریف کرے گا. وہ یہی ایک صحیح طریقہ ہے. اب آپ یہ کہنا شروع کر دیں کوہلی تو بیکار ہے, کوہلی نے آپ نے اس کو فارم میں لے آیا. اب دیکھیے وہ آگے جا کے اور کیا کرتا ہے, کیونکہ ان کے یہاں بھی تو پرابلم تو ہو رہی ہیں. آپ نے خود دیکھا, وہ آرام سے نکل گئے. اچھا پلیئر ہے, اپنے رنز کر کے نکل جاتا ہے. آپ باتوں میں ہی لگ جائیں, آپ جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, آپ آنے کے بعد جو ہے وہ ٹی وی پہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا سر نہ پیر. تو ہم اسی میں رہ گئے. تو اب تھوڑا یہ ہے کہ تھوڑا سا کھینچنا تو پڑے گا کچھ نہ کچھ, لیکن مشکلات ہمارے پاس بہت آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ توصیف احمد صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. اور بات وہ یہ ہے کہ ناؤ اٹس ہائی ٹائم وی شوڈ ہیو اے بیک اپ. وی نیڈ ٹو میک دا ینگ ٹیلنٹ کم فارورڈ. ان پہ ہمیں کب تک بابر پہ رضوان پہ انحصار کرتے رہیں گے؟ کنگ پہ انحصار ذرا تھوڑا بھی ہمیں کم کرنا پڑے گا اور نئے لڑکوں کو موقع دیں. انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ مجھے کنگ نہ کہیں. رضوان کی پریس کانفرنس واز اے بٹ ڈس اپوائنٹنگ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل, اور بات صرف پلیئرز کی نہیں ہے, پہلے تو بورڈ کو اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا. اب بتایا جا رہا ہے جی جو بیٹنگ کوچ ہیں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ ہی نہیں کھیلی ہے. تو جب یہ ہوگا تو پھر ٹیم کیا کرے گی اور کیسے ڈیسیجنز ہوں گے؟ جیسے ڈیسیجنز ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے پرفارمنس کی صورت میں. چلیں جی, ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت ایک جو کیس ہے مصطفیٰ عامر قتل کیس, وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہم دیکھ رہے ہیں ہوا ہے. روزانہ ہی اس کیس سے متعلق نئی ڈیٹیلز, نئے انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں اور بہت سارے کردار بھی سامنے آئے ہیں. تو گزشتہ رات سائن میں نے کوشش یہ کی کہ جو مصطفیٰ ہیں ان کی والدہ سے میں مزید ڈیٹیل جاننے کی کوشش کروں, کیونکہ ان کے ہمارے پاس انٹرویوز میڈیا پر آلریڈی موجود ہیں بٹس اینڈ پیسز میں, لیکن ان کا ورژن کیا ہے اور جو تحقیقات اب تک پولیس نے کی ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہے کہ نہیں, تو وہ انٹرویو ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. وجیہہ عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو مس وجیہہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں اب تک جو تفتیش ہوئی ہے, آر یو سیٹسفائیڈ؟ کرنٹلی یس, چیزیں قاتل سامنے آ گیا تو آف کورس آئی ایم سیٹسفائیڈ. 1 by 1 ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں تو ابھی تک آئی ایم سیٹسفائیڈ. اینڈ وائی ارمغان؟ وائی ارمغان؟ بیکاز مصطفیٰ اینڈ ارمغان ور ٹائپ آف رائبلس ان اے وے کہ ان کی اگر کار ریس ہوئی ہے, مصطفیٰ جیت گیا ہے
ارمغان کو خار ہے اس پہ. مصطفیٰ اگر لوگ بچوں اس کی بہت دوستیاں ہیں اور اس کے ساتھ بہت لڑکے لڑکیاں گھومتے ہیں تو ارمغان کو بہت وہ برا لگتا ہے. کسی لڑکی کے ساتھ ارمغان بدتمیزی کرتا ہے, مصطفیٰ سٹینڈ لیتا ہے تو ارمغان کو بہت غصہ ہے. اسی طرح چلتے چلتے جو واقعات یہ رفٹس جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں. بہت سارے لوگ ہیں اس چیز کو انسٹیگیٹ کرنے میں بھی, مثلاً لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. اور وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے ایسا کر رہے تھے کہ ارمغان جو ہے وہ فری پارٹی ہاؤس تھا, ہی وانٹیڈ اے کراؤڈ, اور جو اس کو, اور مصطفیٰ واز ناٹ اے فری فنڈ ٹائپ آف پرسن. دس از واٹ ارمغان ڈڈ ناٹ لائک. ہی لائکڈ ڈومینیشن. آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری آنیسٹ. آئی ہیو بین آنیسٹ ود دا میڈیا. میں نے کوئی اسٹوری مینیپولیٹ نہیں کرتی. پہلا نام ارمغان کا لیا. دیکھیں ارمغان کا نام تو دشمنی میں لیا نا. اچھا, میں نے پیار محبت, دوست آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دوست. ارمغان کا نام میں نے نامینیشن میں لیا. ارمغان کا نام میں نے شک کے دائرے میں لیا, اور یہ شک کا دائرہ, یہ شک بھی مجھے لڑکے لڑکیوں نے بتایا. یہ آپ کی کال ریسیو کرتا تھا ارمغان؟ یہ ریسیو نہیں کرتا تھا, یہ ہمیشہ کال بیک کرتا تھا اپنے ہی ٹائم سے. اس نے ایک نمبر سے فون کیا, کسی دوسرے نمبر سے جو اس کانٹیکٹ لسٹ میں نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس سے کال کیا, اس سے نہیں اٹھایا, پھر تیسرے, اور پھر جب میں نے فائنلی اٹھا لیا تیسرے نمبر پہ تو میں نے یہ پریٹینڈ کیا کہ میں نے نمبر نوٹس نہیں کیا, اور آئی اسپوک ٹو ہم ویری کوللی, کام تھی میں. تو دوبارہ فون کر کے کہتے ہیں آنٹی وہ میں نے آپ کو نمبر سے کال کیا تھا نا, وہ نمبر ایکچولی یوز میں نہیں ہے, وہ اس پہ آپ کال نہیں کیجیے گا. اس طرح کرتے کرتے میرے پاس ارمغان کے 3 نمبر آ گئے. ایک یو ایس نمبر تھا اور 2 پاکستانی نمبر سے, جن کا میں نے سی ڈی آر کوشش کی تو پتہ چلا وہ انٹریسیبل سمز ہیں. اچھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. 24 تاریخ کو میری صبح 8:30 بجے یہ اس نے کال بیک کیا, اور میری اس سے کافی تو میں ہوئی, اور جس پہ اس کو میں نے کہا کہ ارمغان تم میری سسپیکٹ لسٹ سے کبھی نہیں نکلو گے, اور میں بتا رہی ہوں تم کو, اگر تم نے مصطفیٰ کے ساتھ کچھ کیا ہے تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر یو, میں تم کو چھوڑوں گی نہیں. کیا جواب آیا؟ آپ کا بیٹا میرے پاس نہیں ہے, میں آپ کا بیٹے کا کوئی دوست نہیں ہوں, میں آپ کے بیٹے سے پتہ نہیں کتنے مہینے پہلا تھا. ایک فلو میں وہ اتنا سارا کچھ بول کے اس نے فون رکھ دیا, اور اسی 25 تاریخ صبح کے 4 بجے یو ایس نمبر سے رینسم کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور ایگزیکٹلی ڈیمانڈ کیا تھی؟ 2 کروڑ. 2 کروڑ. یہ ڈائیورژن تھا. دیکھیں اس وقت مجھے تو نہیں پتا تھا نا مصطفیٰ زندہ نہیں ہے, ہم تو زندہ مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے نا. مجھے تو نہیں پتا تھا مصطفیٰ کو اس نے مار دیا ہوا ہے, کیونکہ رینسم کال پہ بھی میں اس کو یہ کہہ رہی تھی مجھے ثبوت دو, مجھے اپنے بچے کے کپڑے یاد ہیں, کپڑے کی تصویر دے دو, کچھ تو ثبوت دو کہ میں کہوں آپ کے پاس ہے میرا بچہ. 4-5 دن ہی سلسلہ یہ چلا. اس کے بعد کال نہیں آئی. 25 کو رینسم کال ہوئی, میں نے ادھر ان کو انفارم کیا. 27 کو دوبارہ کال آئی, ان کو انفارم کیا, اینڈ امیجیٹلی مائی کیس واز ٹرانسفر ٹو CIA, اینڈ ود ان 10 days on 8th he was caught. تو اب کافی DNA بھی ہو گیا, سو یو آر سیٹسفائڈ کہ مصطفیٰ ہی ہے؟ I'm sorry to ask this, but I know. جب تک DNA کی رپورٹ نہیں آئی تھی نا, I was literally praying کہ مصطفیٰ نہ ہو, اور وہ کہہ میں نے کہیں چھپایا ہوا ہے, اور I prayed, but وہ کہہ رہے ہیں DNA اسی کا ہے, تو I have no option but to believe. But plus آئی وٹنس ہے, پھر مصطفیٰ کا فون وہاں سے ملنا, آئی وٹنس ہونا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کا پھر اپنا خود کنفیشن کرنا. مجھے تھا کہ پکڑ لیا ہے, اب بتا دے گا. جب ہم کورٹ میں بھی فرسٹ ہیئرنگ میں ATC 1 میں بیٹھے تھے, ان کی والدہ آئی تھی میرے پاس. ارمغان کی والدہ؟ جی, میں صلح کرنے آئی ہوں. اچھا. ہاں جی. میں نے کہا صلح کس بات پہ آپ کرنے آئی ہیں, آپ صرف ارمغان کو کہیں کہ میرا بیٹا بتا دے کہاں پر ہے. تو اس پہ آگے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, الٹا انہوں نے کہا کہ ارمغان کیوں رینسم کال کرے گا, ارمغان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ ارمغان کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں, آپ صرف اس کو کہیں میرا بیٹا بتا دیں. جب تک میرا بیٹا دے دو میرا, میں تم ساری FIR واپس لے لوں گی. اس کے بعد جو ہے ارمغان کا ریمانڈ نہیں ہوتا, پھر ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں.
हाई कोर्ट में के बाद जो है वो आपके सामने है, उसका रिमांड हुआ, रिमांड के बाद मुलाजिम और ये सब से वो शिराज मिला, ये तो मान ही नहीं रहा था, ये तो पता नहीं कितना किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है। आपने एक लड़की का भी जिक्र किया। बिल्कुल किया। उस लड़की की क्या स्टोरी है, क्या रोल है उसका? लड़की का रोल ये है कि लड़की की मुस्तफ़ा से लड़ाई हो गई थी एंड शी वॉज इन कॉन्टैक्ट विद अरमागान, और उस लड़की को पता भी था प्रॉबेबली अगेन कि मुस्तफ़ा के साथ इसने कुछ कर दिया है। हम चाहते थे कि वो लड़की को हम पूछें, हम सवाल जवाब करें। लड़की ने क्या करना है, लड़की कैसे मार के बलोचिस्तान जाएगी, मैं ये नहीं बात कह रही थी। लड़की को नॉमिनेट करने का मकसद ये था कि लड़की को इंफॉर्मेशन है मुस्तफ़ा के बारे में। माई पॉइंट वॉज नॉट टू से कि शी मर्डर्ड और शी किडनैप्ड। माई पॉइंट वॉज शी नोज समथिंग। उससे आपका कांटेक्ट नहीं हो सका? वो लड़की चली गई, कुछ लड़की चली गई। किस तारीख को? मेरा ख्याल से वो 15 से 18 की तारीख के दरमियान में गई है। एंड आपके पास कोई सबूत हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड? सबूत तो हैं। आई न्यू दैट शी नोज, आई न्यू आई हैव वो, बट अभी फोकस अरमगान पे करना है बिकॉज उसको तो सिर्फ पता था ना, उसने किया थोड़ी है। तो ये जो FIR का जिक्र आ रहा है 2024 में मुस्तफ़ा पे थी, मुस्तफ़ा की क्या इन्वॉल्वमेंट थी? मुस्तफ़ा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, नहीं ऐसा बिल्कुल। मैं आई वांट टू क्लियर दिस। मुस्तफ़ा के किसी दोस्त ने कहीं पार्सल भेजा था, लाहौर भेजा था या क्या, लाहौर भेजा था। वो पार्सल कहीं रिटर्न हो गया, कोई तैमूर नाम का लड़का है वो। मुस्तफ़ा को उसने कहा कि वो एक मेरा पार्सल रिटर्न हो गया है, तुम जाके पिक कराओ। चला जाता है, वो हेड ऑफिस में पहुंचता है, वो पार्सल की बारे में पूछता है। उन्होंने कहा आप थोड़ा वेट करें, मैं पार्सल निकाल के देता हूँ। वो मुस्तफ़ा कहता है ठीक है मैं गाड़ी में वेट कर लेता हूँ। मुस्तफ़ा गाड़ी में वेट कर रहा है कि वो आवाज़ देंगे मैं जाके पार्सल ले लूँगा। इतने में ANF आती है और उसको डिटेन करती है। उसमें से कहीं 30 ग्राम्स वीट निकलती है पार्सल में से। जी। अगेन दिस वॉज मुस्तफ़ा वॉज द टारगेट ऑफ सम पर्सनल, किसी ने ट्रैप किया आपके Yes. ख्याल? और उस केस का क्या बना फिर? वो केस जी क्योंकि आज उसकी वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। मुझे नहीं समझ में आया। 27 को हेयरिंग थी, हमने एप्लीकेशन मिसिंग पर्सन की FIR जमा कराई हुई थी। वो जो वारंट आप लोग समझ रहे हो, वो आप लोग को अब पता चला है। एक्चुअली उस वक्त ANF को जज ने ऑर्डर किया था कि तुम लोग लड़का ढूंढो, तुम लोग ढूंढ नहीं रहे हो, बिकॉज उस वक्त तक हाइप तो हो गया हुआ था ना, मुस्तफ़ा इज मिसिंग। मुस्तफ़ा पढ़ रहा था? जी मुस्तफ़ा पढ़ रहा था। मुस्तफ़ा BBA फाइनल ईयर में है। 3 मंथ्स उसकी पढ़ाई को ख़त्म होने में रह गए, ग्रेजुएशन होना था उसका। यानी वो कोई और काम वगैरह कुछ काम आप क्या कह सकते हो, गाड़ियों की लाइटें बदलवा लो, फलां की गाड़ी बनवा लो, जो उसका शौक था। ही वॉज प्रो इन कार्स। अब आप इस केस को कहाँ जाता देख रही हैं? कितना आपको बिलीव है इस सिस्टम पे और सारी प्रोसेस जो हो रहा है अभी तक, इन्वेस्टिगेशन जिस तरह पुलिस काम कर रही है? आई एम ओके विद इट। थोड़ा टाइम लगता है, रातों रात तो चीज़ें नहीं हो जाती हैं। ऑफकोर्स एक रिमांड लिया, मुस्तफ़ा की इंफॉर्मेशन निकली, ठीक है। अब दोबारा रिमांड लिया तो आप देखें ये क्रैक डाउन हो रहा है। मैं तो खुश हूँ, मेरा बेटा हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ एक्सपोजिंग ऑल दिस करप्शन। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि मनीशियात का केस है, किसी लड़की की वजह से ऐसा हुआ है, ये कार्टेल बिहाइंड इट, तो आप क्या कहेंगी? ये पर्सनल एनिमिटी है, ये कत्ल है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग। जेलसी, हेट्रेड, सिक माइंडेडनेस, इल माइंडेड पर्सन। तो आपको कहीं ये लगता है कि ये मामला देयत पे जाएगा? एंड कितना आप फाइट अल्लाह करेगा उसको इससे पहले सजा हो जाएगी और देयत पे नहीं जाएगा, क्योंकि आप हम नहीं एक्सेप्ट करेंगी देयत? नो वे। So far you are satisfied with the investigation? Yes, I am very much satisfied. CIA worked really hard. They went out of the way just to look for my son. इस सब के बाद as a parent आप क्या कहना चाहेंगी बाकी वालिदैन को? ये नौदौलती बच्चों से ना अपने बच्चों को दूर रखें। बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, एक अपने शशके के साथ वो आता है और 40-40 गार्डों के साथ डोमिनेट करता है, तो हम पेरेंट्स को चाहिए कि हम उसको पकड़ लें। इंस्टेड कि हम कहें कि बड़ा कोई आदमी होगा जो इतने गार्ड्स रखे हो, इतनी बड़ी गाड़ियाँ।
اس کے بعد پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جو نکلا بھی ہے. اگر مجھے نہیں وہ نظر آیا اور اگر کسی اور پیرنٹ کو نظر آیا تو وہ روک لیتے. چلیں آپ بطور ماں آپ جس طرح فائٹ کر رہی ہیں, اٹس ویری بریو آف یو, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ کی والدہ کی گفتگو ہم ابھی سن رہے تھے اور گراؤنڈ فیکٹس کچھ انہوں نے بتائے. یہاں پر ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات میں ڈیفنس پولیس 15 مددگار کی سنگین غفلت سامنے آ گئی ہے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نذیر, بتائے گا کیا غفلت سامنے آئی ہے؟ دیکھیں, مصطفیٰ قتل کیس کے حوالے سے مشترکہ تفتیشی ٹیم کی جانب سے اس کیس کی اہم کردار زوم اور انجینئرنگ کے بیانات کو ریکارڈ کیا گیا. تو تحقیقات کے دوران نہ صرف مزید انکشافات سامنے آئے بلکہ پولیس کی سنگین غفلت اور سہولت کاری کا بھی پتہ چلا ہے. تفتیش میں ارغوان کی مبینہ سہولت کاری میں ملوث گزری تھانے کے ایک SI کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ 31 دسمبر کو 9:30 کے مقبر ارغوان کے ساتھ زوما تھی. چند روز کے بعد ارغوان نے زوما کو فون کر کے گھر بلایا اور 31 جنوری کے حوالے سے ایک تنازع پر پہلے پوچھ گچھ کرتا رہا, پھر اس سے انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا, برہنہ کر کے اس کی ویڈیوز بنائی اور اسے مارتا رہا. اور جس وقت وہ تشدد کر رہا تھا شیراز بھی ساتھ موجود تھا, اور زوما کی حالت غیر ہونے پر ارغوان نے گزری تھانے کے مبینہ سہولتکار پولیس افسر کو فون کر کے کہا کہ زوما کو میں نے مارا ہے, یہاں سے لے جاؤ. لیکن مبینہ طور پر اس پولیس افسر نے مصروف ہونے سے اسے منع کیا تھا. ارغوان نے آن لائن کیب منگوائی اور زوما کو کہا نیشنل میڈیکل سینٹر جاؤ اور اپنا علاج کرواؤ. ساتھ ہی شیراز کو پیچھے بھیجا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کہیں پولیس کے پاس نہ چلی جائے. زوما جب اسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچی تو اس نے کہا کہ اسے اسٹریٹ کرمنل نے مارا ہے, لیکن اس کی حالت دیکھ کر اسپتال انتظامیہ نے پولیس کو طلب کر لیا. ڈیفنس پولیس اور 15 مددگار اسپتال پہنچے اور زوما سے ملاقات کی. اور تفتیش ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے پولیس کو بتایا گیا کہ زوما کے ساتھ 3 بجے زیادتی ہوئی ہے اور تشدد کیا گیا ہے, اور وہ 3:45 پر اسپتال پہنچی تھی. لیکن صورتحال دیکھ کر پولیس نے بالا حکام کو آگاہ کرنے کے بجائے کوئی کارروائی نہیں کی اور اپنی جان چھڑا کر وہاں سے چلے گئے. تفتیشی ذرائع کا یہ بھی دعویٰ کہ ارغوان اپنے تمام غیر قانونی کاموں کے لیے گزری تھانے کے SI سے کہتا تھا جو اس کے باقاعدہ پیسے بھی وصول کرتا تھا, اور اس ہائی پروفائل کیس پر مزید کام کیا جا رہا ہے اور روزانہ نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ نذیر شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. چلیں جی, سارے ایشو پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کامل عارف موجود ہیں, ہمارے نمائندے, اور وہ تھرو آؤٹ اس جو سٹوری ہے اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. کامل, اب یہ ہمارے سامنے انٹرویو بھی ہے والدہ کا, اور اب یہ نئی ڈیٹیل بھی آ گئی ہے. سو پولیس کن کن پہلوؤں سے اس کیس کو دیکھ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہو گئی ہیں, تھوڑا سمرائز ذرا کریں. جی دیکھیے, اب تو کیس جو ہے ارغوان کے قتل سے بڑھ کر جو ہے اب آپ یہ کہہ لیجیے کہ ادھر تک پہنچ چکا ہے جہاں پر سب کے لیے الارمنگ ہے, کیونکہ جو ساحر کے انکشافات ہیں اور اس نے یہ بتایا کہ وہ کن کن لوگوں کو منشیات فروخت کرتا تھا, اس میں ہمارے ہاں کی بڑی بزنس کمیونٹی کے جو بچے ہیں وہ ملوث پائے گئے ہیں, بیوروکریٹس ہیں ان کے بچے ملوث پائے جا رہے ہیں, اور ایک طویل فہرست ہے جس کی وجہ سے پولیس افسران بھی پریشان ہیں. اور کراچی کی یونیورسٹیز اور کالجز کی فہرست بھی پولیس نے ترتیب دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور خاص طور کے اوپر وہ کالجز اور یونیورسٹیز جو کہ کراچی کے پوش علاقوں میں قائم ہیں اور وہاں پہ منشیات کا بزنس بھی ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ یونیورسٹی اور کالجز پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ اپنی پریمیسز کے اندر یہ بزنس کیسے ہونے دے رہے ہیں, اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی میں وہ پرچیز بھی کر رہے ہیں, اور یونیورسٹی اور کالجز میں اور ایون اسکولز تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے. تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے, اور اس پہ ہم نے کل انویسٹیگیشن کے کچھ چیزیں جمع کی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو منشیات ہیں, انٹرنیشنل کارٹل جو ہے یہ امریکہ اور میکسیکو سے جو ہے وہ منشیات منگوا رہا ہے, اور وایا کوریئر سروس یہ آ رہی ہیں. اور اب پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کچھ کسٹم کے افسران کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے, اور امریکہ اور میکسیکو سے جو یہ کارٹل آپریٹ کر رہا ہے پھر یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں لے کے آتا ہے. اگر ان کو ایکسیس ملتا ہے کراچی کا تو وہ کراچی میں کوریئر کرا دیتے ہیں, اسلام آباد کرا دیتے ہیں, اور پھر وہاں سے جو ان کے نیٹ ورک ہے یہ آپریٹ کر رہا ہے, اور یہ ڈالرز میں پیمنٹ کر رہے ہیں, ڈالرز میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ مہنگی ترین منشیات ہے. اچھا, مہنگی منشیات کیوں بک رہی ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس مین کمیونٹی, اور چھوٹے بزنس مین نہیں, مطلب جن کا نامی گرامی بزنس ہے ان کے بچے جو ہے ملوث پائے گئے. ان کے بچوں کے لیے پولیس نے کل نوٹسز سرو کیے ہیں, اور پیرنٹس کو ان کو کہا ہے کہ ہمیں بچوں کو پروڈیوس کریں اور پیرنٹس کے ساتھ آئیں تاکہ ہم پیرنٹس کو یہ بتا سکیں کہ یہ منشیات کا لت میں مبتلا ہو رہا ہے. اچھا, 2 کیٹیگریز ہیں, ایک وہ جو منشیات بیچنے والا ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا, جو منشیات کا استعمال کرنے والا ہے تو پولیس نے اس کے لیے نتیجہ یہ نکالا کہ اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں, تو ان کو جو ہے ہم
वक्ती तौर के ऊपर हम जो है इसमें उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो कराची शहर में इस टाइम के ऊपर जो है खलबली मची हुई है इस मंशियात के केस को लेके, क्योंकि वैसे नाम सामने नहीं आए जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स तक पहुंचे? जी बिल्कुल, उनके नोटिस सर्व हो गए और कल पुलिस ने जो है बाकायदा 12 से 13 इंपॉर्टेंट लोगों को, कराची में बड़े नामी ग्रामी लोग हैं जिनके बच्चों से रिलेटेड पुलिस ने नोटिस सर्व किए हैं और उनको बुलाया गया और उसके बाद से जो है खलबली मची हुई है। और वो ताकत का सरचश्मा वो लोग हैं, मतलब उन्होंने पूरी हरारकी को हिला के रख दिया है। और अब यकीनी तौर के ऊपर पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि इस केस को यहाँ तो ख़त्म किया जाए या इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। आपका पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करूंगी। DIG मुकद्दस हैदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुकद्दस हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी ताज़ा इन्फॉर्मेशन ये आई है कि अरमगान की एक सहूलतकारी का अंजाम पुलिस ऑफिसर कर रहा था और गिजरी थाने से में ये डिप्यूट था। ये तो बहुत ज़्यादा हमें अंदर से सहूलतकारी मालूम पड़ रही है। तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट मीन्स के जराइम जो है उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। आपके इसके बारे में मज़ीद क्या हमारे साथ डिटेल शेयर करेंगे? थैंक यू जी। जो आपने बताया ये हमारे पास एक एहलकार है जो कनेक्टेड था अरमान के साथ, इन्वेस्टिगेशन में आया है। अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चीज़ों को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। ऑलरेडी ही हमारी कस्टडी में है, डिटेन किया हुआ है हमने। अब इस केस के रेफरेंस से उसका कनेक्शन है नहीं है वो दैट इज डिफरेंट। बाकी जहाँ पे करप्शन का ताल्लुक है इंशाल्लाह उसके खिलाफ एक्शन होगा। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन डिटेन है और इसीलिए इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। बट मुकद्दस साहब, इसके अलावा भी जो करोड़ों का बिजनेस था मनशियात का, ये कोरियर के थ्रू हो रहा था। लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज क्या कर रही थी? आपके कोरियर जो कंपनीज हैं उनके थ्रू ये बिजनेस रन किया जा रहा था और करोड़ों का बिजनेस था, ये छोटा मोटा बिजनेस था। और मजे की अफसोस की बात ये है कि इंटरनेशनल मनशियात फरोख्त की जा रही थी पाकिस्तान में। जी वो इसी चीज को तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब हमने अभी साहिर हसन को पिक किया, इसमें केस रजिस्टर किया, तो उसके बाद ये बहुत सारे नेटवर्क और बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट और फर्दर एक देखें इन्वेस्टिगेशन जो है ड्रग कार्टेल्स की या नेटवर्क की थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और होपफुली बाकी जितने इसमें सप्लाई, इसमें दो तीन किस्म के लोग होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, हसलर्स होते हैं। तो वी आर ऑलरेडी ऑन इट एंड इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करते हुए कोरियर सर्विसेज इन्वॉल्व हुई या कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व हुएवर इट इज विल गेट। सर, कस्टम हुकाम को शामिल तफ्तीश किया है? कामिल सवाल वैसे पूछना चाह रहे हैं। अच्छा मुकद्दस साहब, एक तो ये बताइए कि इसमें जब कोरियर कंपनी इन्वॉल्व होती है तो कस्टम के कुछ अफसरान जो हैं वो डेफिनेटली इसके साथ लिंक्ड होंगे, उसके खिलाफ पुलिस शामिल तफ्तीश करेगी नहीं करेगी? दूसरा, कराची का हर बंदा ये जानना चाहता है कि कौन से कॉलेजेस, कौन से स्कूल से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ इदारे हैं जहाँ पर ये मंशियात का से बच्चे जो है मुतासर हो रहे हैं। और दूसरा, आपने बहुत सारे पेरेंट्स को अल्टीमेटम किया है या नोटिस सर्व किए हैं पुलिस की तरफ से कि उनको बताया जा सके कि उनके बच्चे जो है मंशियात की लत में मुब्तला हो रहे हैं, उसके हवाले से बताइएगा। देखिए, पहली चीज आपने बताया कि ये कोरियर सर्विसेज जो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोरियर सर्विसेज की डेलिब्रेट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि पार्सल आ रहा हो और मे बी उन्होंने इसको सही तरह स्कैन ना कर रहे हो। सेकेंडली, कस्टम ऑफिशियल्स हो या कोई और ऑफिशियल्स हो, हुएवर इट इज, अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज आई तो ऑफकोर्स विल बी अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अभी तक हमने किसी ऑफिशियल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या उसकी नहीं हुई है, लेकिन इट इज वेरी प्रोबेबल, इट इज वेरी लाइकली, क्योंकि जो ड्रग्स हमने सीज की हैं डायरेक्ट वहाँ से आती हैं। रीजन बीइंग कि जब हमें अभी ये इस्टेब्लिश किया कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है वीट में और यूज़र डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से वीट की जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लें या बहुत ज़्यादा इलीगली इट इज कमिंग इन। थर्डली, आपने जो स्कूलों का बात की तो ये दैट इज़ अ रियलिटी। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो यंग जनरेशन है उसमें ये चीज़ बहुत आम हो रही थी और ये ज़्यादातर जो सप्लायर्स हैं ये इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं बच्चों को। और उसका नतीजा आपने देखा है कि क्या क्या हो सकता है इन चीज़ों से। और हमने इसी सिलसिले में कुछ बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी किया है, कुछ को बुला के तंबीह की है, समझाया है इस सिलसिले में। एंड बाकी हमारा टारगेट स्टिल जो है वो डीलर्स और इसके जो सप्लायर्स हैं वो हैं और इनके नेटवर्क को ब्रेक करना हमारा पर्पस। अच्छा, और हम अगर मर्डर के केस की जानिब जाएं तो आप समझते हैं कि अब इतने इनफ एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद हैं कि ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है? और इज इट टू अर्ली टू से दिस? जी एग्जैक्टली। इसमें हमारे पास बहुत अच्छे एविडेंस है, हमारे पास DNA है
DNA بھی ہے, ٹیکنیکل انالیسز ہے, وٹنسز ہیں, آئی وٹنسز ہیں ہمارے پاس, اور پورا ٹیکنیکل ڈیٹا میچ کرتا ہے. تو انشاءاللہ بھی ہمارا بہت اچھا کیس پٹ اپ کریں گے پروسیکیوشن کو, اور ہمارے آلموسٹ آل کارنرز ہم نے اس کے میرے خیال میں کور اپ کر لی ہیں. بس ان دا مین ٹائم ابھی ریمانڈ پہ کچھ چھوٹے چھوٹے اور کنیکٹنگ ایویڈنسز ہیں وہ کنیکٹ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا اچھا کیس ہوگا. سی سی ٹی وی فوٹیجز سے بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے. جو زوما لڑکی جس کے اوپر تشدد بھی ہوا, پھر جس کی وجہ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ لڑائی ہوئی, اس کے بارے میں ابھی تک کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں, پہلی چیز ہے اس کی وجہ سے ناٹ ایگزیکٹلی کہ لڑائی ہوئی. لڑائی کی مین وجہ جو پرسنل گرج کہہ لیں آپ, یا پرسنل جو ضد تھی ارغمان کی ود مصطفیٰ عامر مرحوم کے ساتھ. مصطفیٰ واز اے ویری لو بوائے ان دی کمیونٹی, بوائے فرینڈس میں, اور اس طرح کی یہ چیزیں اس کو بڑا تنگ کرتی تھی ارغمان کو کہ ہی از ویری وانٹیڈ, ایوری بڈی لائکس ہم, تھنگس لائک دیٹ. اور ملٹیپل چھوٹے چھوٹے اوکیزنس پہ اس نے ایک گرج رکھی ہوئی تھی. زوما کا ڈائریکٹلی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ ایک الگ انسیڈنٹ تھا جو ہوا. ہمارے پاس جب ہم نے ڈی این اے انالیسس کیا تو ہمارے پاس ایک تو ان ایڈیشن ٹو ڈی این اے آف مصطفیٰ عامر ایک اور ڈی این اے ملا ہمیں, جس کو ہم ٹریک کرتے ہوئے انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ہم اس لڑکی تک پہنچے. اس کی ایک الگ ایپیسوڈ تھی, وہ ایک الگ انسیڈنٹ تھا ٹو بی ایگزیکٹ, جس کو فردر ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, بیانات کیے, اس کا ڈی این اے میچ کیا, وہ بھی ہماری چیزیں کنفرم ہوگی. دس از اٹ. بٹ مین انسیڈنٹ کی جو ہمارے پاس ساری الحمدللہ ہم نے کافی حد تک اس کے کیس کو ایویڈنس کلیکٹ کر لی ہے, اور ہوپ فلی مزید 2-4 دن میں ہم اس کو کیس کو وائنڈ اپ کے طرف لے. اچھا مقدس صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ مصطفیٰ کی والدہ سے بھی ہم نے گفتگو سن رہے تھے, صدف نے رات کو ان سے بات کی تو ان کا مطالبہ یہی تھا کہ مصطفیٰ ارمغان کے لیے پھانسی بھی ایک چھوٹی سزا ہے. تو اب سوال آپ سے یہ کہ آپ کو وٹ ڈو یو تھنک کہ ارمغان وڈ بی سروڈ, یا پھر یہ جو معاملہ سارا ہے یہ دیت اور صلح صفائی کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو میں آپ کو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ہمارا کیس جو ہے وہ تو بڑا ویری ویری اسٹرانگ کیس ہے. آل ایویڈنس دیٹ وی کوڈ ہیو, اور ہمارے پاس پروسیکیوشن برانچ آن بورڈ ہے, ہم نے بڑا اچھے ایویڈنس جمع کیے. میرے خیال میں تو ابھی تک کے ایویڈنس کے مطابق تو یہ کنوکشن کی طرف 100% نظر آتا ہے. باقی ٹرائل کورٹ میں کیا ہوتا ہے, بعد میں کیا ہوتا ہے, آئی کینٹ کمنٹ آن دیٹ. اچھا مقدس صاحب, تھوڑا سا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ارمغان نے آپ کو تفتیش میں کیا بتایا, آپ نے جو اس کو خود انویسٹیگیٹ کیا, کیا وہ بالکل جیسے عدالت میں بتاتا ہے آپ کے سامنے بھی اسی طرح کا ٹریٹ کرتا ہے, یا وہ کیسا ملزم ہے کہ جو اپنی بات پہ قائم رہتا ہے یا بدلتا ہے؟ بطور انویسٹیگیٹر آپ نے اس کو کیسا انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے دیکھا؟ بطور انویسٹیگیٹر دیکھیں, اسٹارٹ میں انیشیلی تو وہ wasn't very cooperative, لیکن ریمانڈ کے بعد اس نے کافی ایگزیکٹلی ہمیں ساری چیزیں جو آلریڈی ہمیں شراط سے پتہ چل چکی تھی اس کو ریکنفرم کیا ہے. اینڈ ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ بوائے, very sharp, and he knows he's not that simple to interrogate. باقی ہمارے انٹروگیٹرز اچھے تھے, انہوں نے الحمدللہ he spoke up اور نشاندہی بھی کرا دی, اور چیزیں جو کنفرم ہم نے کرنی تھی شراط کے بیان کے بعد اور اس کے نوکروں کے جو آئی وٹنسز تھے اس کے بعد وہ چیزیں کنفرم ہو گئی. ٹھیک ہے. مقدس صاحب, ایک چیز اور, دیت کی جو سوال تھا, کیونکہ صرف یہ قتل کا کیس نہیں ہے, ارمغان سے متعلق تو بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں, منشیات سپلائی کرنا اور جس طرح کی دیگر کیسز اس کے سامنے آ رہے ہیں. تو کیا سرکار اپنی مدعیت میں اگر یہ صلح صفائی کی طرف جاتا ہے سٹینڈ کرے گی, اس کیس کو آگے ٹیک اپ کرے گی؟ آلریڈی ATC کا کیس ہے, ٹیررزم ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوا ہوا کیس ہے. اس میں آگے جا کے یہ کیا ہوتا ہے آئی کی ناٹ کمنٹ آن دیٹ. ابھی کمپلیننٹ ہے اور آگے جا کے سرکار تو اپنی جگہ اسٹینڈ کرے گی. باقی قانون جو الاؤ کرتا ہے وہ تو ایز پر لا ہوگا جو آگے ٹرائل کے درمیان ہوگا. آئی کی ناٹ سے کہ آگے دیت کی طرف اٹس آل اپ ٹو دیم ٹو دا فیملی. اور لیکن رائٹ ناؤ سرکار تو آف کورس اپنا کیس پروسیکیوٹ کرے گی. ٹھیک ہے. مقدس حیدر, تھینک یو سو مچ. اور یہ سوال جو دیت کا بار بار کامل ہم اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ خود مصطفیٰ کی والدہ نے کہا کہ ارمغان کی والدہ نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور صلح صفائی کی پیشکش کی. تو جب وہ انیشیل اسٹیج میں یہ بات کہہ رہی ہیں تو مے بی وہ آگے دیکھیں, میں تو ہمیشہ سے ویری فرسٹ ڈے سے مثال دے رہا ہوں کہ جب یہاں پہ شاہ رخ جتوئی والا کیس ہوا وہ چلا لمبا,
اس میں ایک وقت لگا لیکن ان دی اینڈ جا کے وہ سیٹل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کیس چل جائے گا, آگے چلا جائے گا, لیکن آگے جانے کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سٹیج کے اوپر آ کے شاید ایک جگہ بیٹھ جائیں, لیکن یہ کہ ظاہر ہے ہم اس کے اوپر نہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پیرنٹس ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر منشیات کے کیسز بھی ہیں, اور جو سائبر کا جو کیس ابھی کھلنے جا رہا ہے اگر وہ کھل جائے گا تو وہ ایک الگ ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں تھینک یو سو مچ کامل عارف, بہت شکریہ آپ کا, اور اس کیس سے متعلق فالو اپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. فی الحال ہم بریک پہ جا رہے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے باخبر سویرا میں. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے 9 سے 11 بجے تک. میرا نام ہے سائم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار. ہاں جی, تو کیسے ہیں آپ سائم؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تو بھائی ہم بہت ساری موسم کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, اب ہم نے باتیں ہی موسم کی کرنی چھوڑ دی ہیں میرے خیال میں, کیونکہ یہاں پہ سردی چلی گئی ہے تو اس وجہ سے ہم موسم کو زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے ہیں. لیکن رمضان کی آمد ہے صدف. آر یو ایکسائٹڈ فار رمضان؟ یس. ایک سکون محسوس ہونے لگتا ہے رمضان کے آنے سے پہلے ایک پیس محسوس ہونے لگ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے رمضان ایک طرح کا ریسیٹ ہوتا ہے. یس. آپ اس میں اپنی روٹین, اپنی عادتیں, بہت کچھ کھانا پینا, اپنا لائف سٹائل, ایون اپنی اسپرچول جو ہے ریسیٹ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اور بہت قریب ہو سکتے ہیں خدا کے. ڈیٹاکس منتھ فار می اٹ از. اسپرچولی, فزیکلی اور مینٹلی آئی ایم گونا ڈیٹاکس, کلینز مائی سیلف, کلینز مائی انرجیز, اپنے آپ کو ایک بھرپور طریقے سے نا ایک اسٹیبل کر کے پھر دوبارہ رمضان سے ہم نے نا رمضان کو الوداع کہنا ہے. لیکن رمضان کی آمد ہے اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے, اور بہت سی دعائیں کرنی ہیں, بہت سی رحمتیں سمیٹنی ہیں ہم نے اس بابرکت مہینے کے انشاءاللہ. اچھا جی, اب آپ نے رمضان کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو ذرا ہم اسپارکو کی جو پریڈکشن ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اسپارکو نے ملک میں رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے حوالے سے پیش گوئی کر دی ہے, اور ترجمان اسپارکو کے مطابق پاکستان میں رمضان المبارک 2 مارچ 2025 سے شروع ہونے کا امکان ہے. ترجمان مزید آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جی نیا چاند جو ہے وہ 28 فروری کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5:45 پر پیدا ہوگا. غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے ہوگی. تو سعودی عرب میں 28 فروری کو چاند نظر آ سکتا ہے. سعودی عرب میں رمضان 1 مارچ سے اس طرح سے پھر شروع ہوگا, اور ترجمان آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ شوال کا چاند 30 مارچ کو متوقع ہے, یعنی کہ عید الفطر 31 مارچ کو ہو سکتی ہے. سو ابھی تو ظاہر ہے یہ وضاحت بھی کر دی اسپارکو نے کہ رمضان کے چاند کی رویت کا حتمی فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کے پاس ہے, اور شواہدوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اس کے لیے پورا باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے, اور جو رویت کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور پھر شہادتیں اکٹھی کرتے ہیں ملک بھر سے. اس کے بعد آفیشیلی اناؤنس ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا ہے. لیکن صدف جتنا یہ بابرکت اور خوشگوار مہینہ ہے, وہیں پر ایک چیز ہے جو مجھے بادر کرتی ہے, اور آئی ایم شیور کہ سب کو وہ بادر کرتی ہوگی, اٹس انفلیشن. اشیاء خور و نوش کی قیمتیں اب جو آسمان سے باتیں کریں گی رمضان سے پہلے, یہ ایک بہت دل دہلا دینے والی افسوسناک بات ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں رمضان, وہ لوگ بھی کرتے ہیں, ان کا بھی اتنا ہی رمضان ہے جتنا ہمارا, جن کی آمدنی کم ہے, جو 35, 36, 40 ہزار کے اندر پورے مہینے انہوں نے گزارنا ہوتا ہے. اس کے اندر ہی بچوں کی فیسیں, اس کے اندر ہی رمضان کی تیاریاں, اس کے اندر عید کی شاپنگ. بھائی آپ اس سے اندازہ لگائیں, دیگر ملکوں میں جب ان کے تہوار آتے ہیں سیلز لگتی ہیں, لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں. یہاں پر رمضان میں کیا ہوتا ہے, ایک تو ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے, اس پہ منافع کمایا جاتا ہے, اور قیمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں. تو مہنگائی آئے گی نہیں, مہنگائی آ گئی ہے رمضان سے پہلے. اس کا ہم آپ کو تھوڑا سا جھلک اس طرح دکھاتے ہیں کہ چینی کی جو اس وقت قیمت ہے وہ کہیں پر 155 ہے, کہیں پر 160 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے. سیب, کیلا, خربوزہ, کینو, اچھا یہ وہ تمام فروٹ کے اجزاء ہیں جو فروٹ چاٹ میں بڑے استعمال ہوتے ہیں, ان کی قیمت آپ چیک کریں, یہ 100 روپے سے 200 روپے تک بڑھ گئی ہیں. انڈے حالانکہ یہاں تو بھائی کہتے ہیں نا گرمی آ گئی, اس کے باوجود انڈے جو فی درجن 230 روپے تھے وہ اب بڑھ کر 272 روپے فی درجن تک ہو گئے ہیں. اور کراچی میں چکن کی اگر ہم بات کریں تو چکن کو پر لگ گئے جی, اور عوام کے لیے سرکاری نرخ پر مرغی کا گوشت ملنا چیلنج بن گیا ہے. کہیں 660 روپے فی کلو ہے اور کہیں 680 روپے فی کلو چکن ہے. اور اسی طرح ہی جو اب ہم لاہور کی بات کر لیتے ہیں تو لاہور میں پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور کھجور کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا ہے. لاہور میں ڈراسٹک انکریز دیکھا گیا ہے. کیا صورتحال ہے ابھی ہم جانتے ہیں, وہاں پر ہمارے موجود ہیں ہماری نمائند سدرا غیاس. سدرا, رمضان سے قبل کن چیزوں کے ریٹ بڑھے ہیں لاہور میں, کیا صورتحال ہے اس وقت؟
جی بالکل، ماہ رمضان کی آمد ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ منافع خور بھی ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ تیز دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہر چیز کی ریٹ ہیں وہ بھی بڑھا دی ہیں۔ اگر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کی بات کی جائے، اور سب سے پہلے کھجور کی، جو رمضان میں ہر غریب اور امیر استعمال کرتا ہے، اور اس کا ریٹ جو ہے وہ جو بہت ہلکی کھجور ہے وہ بھی 500 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے، اور 1600 روپے سے لے کر جو ہے وہ 4000 روپے تک کی جو ہے وہ کھجور فروخت کی جا رہی ہے۔ پھر کوالٹی کے وائز جو ہے وہ ان کی قیمتیں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر انڈوں کی بات کریں، کیونکہ لاہور میں گرمی آ کے دوبارہ سے ایک دفعہ موسم سرد ہونا شروع ہوا ہے، تو انڈوں کی قیمتیں جو کم ہوئی تھیں وہ دوبارہ سے بڑھ گئی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر 250 سے 265 روپے درجن جو ہے وہ انڈے فروخت کیے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے دنوں میں 200 روپے تک آ چکے تھے۔ اسی طرح اگر سیب کی بات کی جائے تو سیب جو ہے وہ 220 سے 300 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ کیلے جو ہیں وہ 150 سے 250 روپے درجن میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو کینو ہے، کیونکہ ابھی سردی ہے تو کینو کا سیزن بھی ابھی چل رہا ہے، تو کنو بھی جو ہے وہ 250 روپے فی کلو میں یہاں پر دستیاب ہے۔ تو رمضان جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، جن چیزوں کے ریٹ کم تھے اور جو چیزیں رمضان میں ہر افطاری کے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، ان کے ریٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ ان منافع خوروں کے خلاف کارروائی ہمیں عمل ہوتی بھی دس از ویری سرپرائزنگ کہ آپ لاہور سے ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ انتظامیہ سے لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں ریٹ کو کنٹرول کروائے، سرکاری نرخ پر جائیں۔ چلیں جی کراچی چلتے ہیں، سدرا ساتھ ہی رہے گا۔ کراچی سے انور خان ہمارے ساتھ ہیں۔ انور ذرا سب سے پہلے بتائیے گا وہ آئٹمز جو خاص طور پہ افطار کی زینت بنتے ہیں، کیا آلریڈی ان کے پرائس بڑھ گئے ہیں؟ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کھجور کی، ہم یہاں بات کر رہے ہیں پھل فروٹس کی، اور ظاہر چکن وغیرہ سالن بنتے ہیں، تو کیا یہاں پر پرائس ویری کر رہے ہیں یا آلموسٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاہور سے سن رہے ہیں؟ جی انور، جی انور سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سدرا ہمارے ساتھ، اور سدرا مجھے بتائیے گا، یہاں تو انتظامیہ اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں بڑی الرٹ ہوتی ہے، سو وہ نہیں آ کے پرائس پہ کنٹرول کروا رہی اور دکانداروں سے کہہ رہی بھائی آپ جو سرکاری نرخ ہے اس کے مطابق ہی لوگوں کو بیچیں اشیاء؟ جی بالکل، انتظامیہ بہت ساری جگہوں پہ ایکٹیو بھی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جو خریدار ہیں ان کے شکوے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ اپنی من مانی قیمتیں جو ہے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چینی کی آپ قیمت دیکھ لیں کہ گزشتہ 2 ہفتے سے جو ہے وہ چینی کی قیمت میں ایک دم اضافہ ہوا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر 160 سے 165 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، اور چینی بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ چینی بھی استعمال کرنی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی مزید چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے تاکہ چیزوں کے نرخ جو ہیں وہ کم کیے جا سکے، عوام کو زیادہ سہولت دی جا سکے تاکہ ان کا جو رمضان میں گزر بسر ہے وہ آسانی سے ہو، کیونکہ انفلیشن بڑی ہے۔ لوگوں کا یہ گلہ ہے کہ ان کی تنخواہیں اس طرح سے نہیں بڑھ رہی جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں خریدنے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا سدرا، اب رخ کر لیتے ہیں ہم کراچی سے انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور، سدرا بتا رہی تھے بھی کہ ابھی تک تو لاہور میں انتظامیہ جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے نرخ کنٹرول کرنے میں۔ کراچی میں کیا صورتحال ہے؟ کن کن اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں اور انتظامیہ کا کیا رد عمل ہے؟ انتظامیہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ابھی تو رمضان آیا بھی نہیں ہے۔ جی دیکھیں، اگر کراچی کی بات کی جائے گی تو کراچی کے اندر ماہ رمضان سے قبل قیمتوں پہ اضافے اور کمی دونوں کیفیت بدستور برقرار ہے۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں گے تو کراچی کے اندر مختلف سبزیاں، ان کی قیمتیں کم ترین سطح کے اوپر آئی ہیں، اور اگر کم ترین سطح اس حوالے سے ہے کہ اس وقت ٹماٹر جو ہے وہ آپ کو 30 روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہے، شملہ مرچ جو ہے وہ 80 سے 90 روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہے، ہری اور لارج مرچیں جو ہے 60 سے 70 روپے کے حساب سے دستیاب ہے۔ البتہ دو جو انتہائی اہم چیزیں ہیں، لہسن، اس کی قیمت ہے اس وقت انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر 700 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ادرک کی قیمت جو ہے وہ 500 روپے فی کلو ہے، اور اگر آپ چھلا ہوا ادرک لیں گے تو اس کی قیمت 1100 روپے کلو ہے۔ تو کراچی کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ 1 سے 2 چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، باقی چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ادرک اور لہسن کا استعمال بہت زیادہ ہوگا، چینی کا استعمال بہت زیادہ ہوگا، بیسل کا استعمال بہت زیادہ ہوگا۔ وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ زیادہ استعمال ہوں گی ان کی قیمتوں کو بلند ترین سطح کے اوپر لے کے چلیں گے، باقی وہ چیزیں جو کم استعمال ہوگی ان کی قیمتوں کو کم کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں صرف چکن کی، تو چکن کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو آج کا جو ریٹ ہے، اگر ہم بات کریں گے آج کی ریٹ کی، جو فارم کا ریٹ ہے وہ 476 روپے کلو، اور سپلائی کا ریٹ بنتا ہے 494 روپے فی کلو، اور ہول سیل کا ریٹ بن رہا ہے، ریٹیل کا ریٹ بن رہا ہے 500 روپے کلو۔ تاہم یہ تمام ریٹ کیلکولیٹ ہونے کے بعد دکان پہ جب آپ جائیں گے
تو چکن آپ کو 760 روپے سے لے کے 800 روپے فی کلو دستیاب ہوگی. اگر آپ بون لیس چکن لیں گے تو آپ کی 1100 سے 1200 روپے کے حساب سے دستیاب ہوگی. پرائس کنٹرول کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو کمشنر کراچی یہ کہتے ہیں کہ طلب اور رسد کا طلب بہت فرق پڑ رہا ہے, اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے, اور گزشتہ 2 ماہ کے دوران کراچی کے اندر مرغی شارٹیج ہے, یہ وجوہات بن کے سامنے آئی ہیں. البتہ مجموعی طور پر شہر کے اندر بھی پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال اور ناکام نظر آتی ہیں, اور آنے والے دنوں یعنی 2 سے یہ قیمتیں واضح امکان ہے کہ انتہائی بلند ترین سطح پہ ہوں گی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہے گا. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. انور تھے اور سدرا ہمارے ساتھ لاہور سے. اور مجھے جو بات آئی انور نے کہ بھائی کمشنر کراچی کہہ رہے ہیں طلب اور رسد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, تو بھائی طلب تو اب بڑھنے والی ہے, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پرائس سرکاری نرخ پر ہی رہیں اور منمانی نہ کریں دکاندار. لیکن اگر کمشنر ایسے بیان دیں گے تو پھر شہری کیا کر سکتے ہیں؟ شہری پھر تو رمضان میں تو مزید اضافہ ہوگا, لوگ ظاہر زیادہ چینی استعمال ہوتی ہے, زیادہ پھل فروٹ استعمال ہوتے ہیں, اور کھانے بھی زیادہ بنتے ہیں, سحری میں بھی کھانا کھایا جاتا ہے, افطار میں بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں. سو وہی شہری پھر وہی انہی ریٹس کے اوپر خریدنے پہ مجبور ہوں گے. چلیں جی, اب ذرا سیاست ریٹس کی بات کر لی ہم لوگوں نے, رمضان کی بات کر لی, کرکٹ کی کر لی, اب بات کر لیتے ہیں سیاست کی. پی ٹی آئی کی جانب سے جی ملک میں اپوزیشن جماعتوں کے رابطے کیے جا رہے ہیں اور اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کی جماعتوں سے اتحاد کی کوشش بھی جاری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ حکومت کو رمضان کی رعایت ہے, رمضان کے بعد سرپرائز دیں گے. این ایف سی سیمینار سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ غیر آئینی اقدامات لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں, ہم ماضی سے سبق سیکھنے کے بجائے اسی راستے پر چل رہے ہیں. تو سرپرائز جو ملے گا رمضان کے بعد اس کے لیے ہمیں پریپیئر رہنا چاہیے. اچھا, یہ تو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں. ادھر ہم بات کرتے ہیں کہ کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کو اصلاح کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی ہے. آگے کہتے ہیں پھر ہم بتائیں گے دھرنا کیسے دیتے ہیں, اور ہم دھرنا دے کر بتائیں گے دمادم مس کلندر عید کے بعد کریں گے. تو بھائی یہاں تو پی ٹی آئی کیا, یہ تو کے پی کے گورنر یہ بات کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے عید کے بعد, لیکن بہرحال 1 ماہ کی مہلت دے دی ہے. اب وہ کس طرح کی اصلاح ہوگی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا. اچھا, ان حالات میں جماعت اسلامی نے رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا, تو سارے ہی رمضان کے بعد یہ عیدیاں ہیں ہمارے لیے. اچھا جی, امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ شاہراہوں پر دھرنے اور گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. تو انہی کی زبانی ہم سن لیتے ہیں. اور جی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر امیر مقام. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. سر, جہاں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے, وہیں پر جماعت اسلامی نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے جی کہ رمضان کے بعد عید کے بعد آپ کو سرپرائز ملے گا. گورنر کے پی بھی کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد سرپرائز ملے گا. آپ کا کیا موقف ہے؟ پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا ہے کہ جی عیدی جو ہے وہ آپ کو ایک سرپرائز کی صورت میں ملے گی رمضان کے بعد, رمضان کی رعایت دی ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ آپ کی باتوں کو اور ان دوسروں کی باتوں کو سنا تو سیاست میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی بات کر لینی چاہیے. اسی طرح کے سیاسی لوگ کس طرح زندہ رہتے ہیں اور ان کی پارٹیاں, تو اس کاری کی اپنی مجبوری ہے. اگر یہ باتیں نہ کرے تو لوگوں کو کیا کہیں گے. مگر میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے. میرا حافظ صاحب کی بھی اس کا بڑا احترام ہے میرے دل میں, اور ان کے ساتھ پہلے بھی جو اس کا پنڈی میں دھرنا تھا اس کے ساتھ کئی ہم اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بھی رہا. تو بات اصل یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے, حافظ صاحب کی بات ہے, اور ہم سب کی ہر ایک پاکستانی کی ہر ایک کی بات ہے کہ تنخواہیں بہت زیادہ ہو, بجلی کے بل بہت کم ہو, گیس کے کم ہو, یہ ہو, مگر جو چیز آپ کے ساتھ ہو کہاں سے نکلے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ریسورسز کیا ہے, آپ کے وسائل کیا ہے. یہ تو ہم خود حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں, یہ ریسورسز ہے, آپ بتاؤ اس کو کس طرح تقسیم کریں گے. اس طرح دوسروں کی یہ تو آ رہی کہ اپنی, مگر میں کہتا ہوں کہ جو عوام ہے وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ جو ابھی گورنمنٹ چل رہا ہے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور الائز سب کو ساتھ لے کر, تو 1 سال میں جو کچھ ہوا ہے میں کہوں گا وہ معجزے سے کم نہیں ہے. جو وہی مہنگائی کی شرح 38% سے آ کے 4% پر, وہی جو شرح سود 22 سے آ کر 12% پر, وہی جو ہمارے جتنے ایکسپورٹ ہے اس میں بے تحاشا انکریز, اگر پی اے کی فلائٹس کو دے کے, اگر وہی گوادر کو سٹارٹ کرنے کا دے کے, دوسری چیزیں جو ایز اے ہول ہو رہے, تو عام آدمی فیل کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر گورننس نہیں ہو سکتا ہے.
इससे बेहतर आवाम को रिलीफ और नहीं हो सकता है कि आपके साथ है कितनी, आपके किटी में कितनी अमाउंट है, आपके साथ क्या है, आपके क्या वसाइल है, क्या रिसोर्सेज है, वो लोग देख रहे हैं कि उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ आने वाली गर्मियां आप लोगों का टेस्ट केस होगी, रमजान का महीना होगा, तलब रसद बढ़ जाती है तो महंगाई हमारे यहाँ खुद भी हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, जो ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सकते हैं। जब मुल्क का वही सरबराह चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगा रहता है, हर एक से पूछता है, हर एक से जवाब मांगता है, हर चीज की खुद मॉनिटरिंग कर रही है। तो जितनी मैक्सिमम बेहतरी ला सकते हैं लाई है, और जितनी मैक्सिमम मजीद हो सकती है ला के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो ये अभी अवाम रिलीफ हमने भी देख लिया कि अवाम में भी वो चेंज आए, और दिन बाय दिन जहाँ हम जाते हैं तो उसमें काफी बहुत बड़ी चेंज, मैं भी अगर मुल्क से बाहर गया वही भी चेंज आई है और यहाँ भी चेंज आई। केपी आपको सरप्राइज देने का कह रहे हैं ईद के बाद, तो कुछ गैस वर्क है आपका कि सरप्राइज किस तरह का पीटीआई आपको देगी? केपी की वजीर आला फरमा रहे हैं जी। और आप प्रिपेयर्ड हैं? वजीर आला की बात है तो आप मेरी बात सुने, जब सवाल करते हैं तो फिर सुन भी लिया करें जी। वो केपी की वजीर आला की बात है इस तरह बन गई है, जो बच्चे अक्सर खेलते हैं ना, वो कहते हैं कि यार पक्की बात करो, गंडापुर साहब की बात है कि पक्की बात है, तो उसकी तो वही इस्लामाबाद को कब्जे करने वाले भी आवाम ने देख लिया है। उनकी आखिरी काल भी देखी है कि जो तो साबित हुई, मिसकाल साबित हुई। तो ये तो उनकी आज पहली बात नहीं, पहले से माजी में देखे हुए कि उन्होंने क्या क्या काल नहीं दिए कि आखिरी काल है, आएंगे नहीं जब तक उस मुजरिम को रिहा न करे, निकाल न दे, अपने साथ लेकर लाएंगे। तो ये बात है, कोई नई बातें तो है नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को वही ऑक्सीजन देने के लिए, अपने लोगों को ऐसे बेचारों को मसरूफ रखने के लिए, मगर वही उनके वर्कर भी अभी रियलाइज कर रहे हैं कि किस मकसद के लिए हमें यूज कर रहे हैं, इससे मुल्क का क्या फायदा है, वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। अगर कोई जिस पार्टी में भी है, ये मुल्क का हिस्सा है, तो उसको वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को इस वक्त सियासी नहीं इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। एक तरफ जमात इस्लामी ये बात कर रही है, दूसरी तरफ सरप्राइज की बात कर रहे हैं केपी की वजीर आला। गवर्नर केपी कह रहे हैं कि हम 1 माह का टाइम दे रहे हैं वजीर आला केपी को, इस्लाह कर ले, नहीं तो हम धरना देंगे और दमादम मस्कल अंदर करेंगे, हम बताएंगे कि धरना होता क्या है। तो अगर धरना मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुल्क की मैशियत के लिए भी ठीक नहीं है, तो फिर वो केपी में कैसे ठीक होगा? आप सपोर्ट करेंगे? वही जो जिस माहौल में आप हो ना, जो कोई बात करता है तो आप रिस्पॉन्ड भी फिर उसी तरह करेंगे। वो बात तो मैंने आपको बता दी प्रैक्टिकली कि वही बात जो दूसरा करता है, तो आपके लोग भी आपसे तवक्को रख दे कि आप क्या बात करना चाहते हैं। तो वही उसने उस तनाजुर में कहा होगा, उसका वो बेहतर बता सकते हैं। मगर उसी में कि वही जो आप जो केपी में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, तो वही तो अगर मरकज और केपी का मुआवजा करे, अगर मरकज और पंजाब का मुआवजा करे, तो जमीन आसमान का फर्क है कि वही क्या डिलीवर हो रहा है और किस तरह गवर्नेंस है और जो कुछ हो रहा है वो सारे अवाम के सामने है। तो इसी तनाजुर में उसने बात की होगी। उसका तो और कोई काम है नहीं, नाम तब्दील करना। ये कोई बात है कि अरबाब नियाज स्टेडियम के जमाने से वही स्टेडियम है, उसका नाम इमरान खान स्टेडियम रख दिया। इससे क्या चेंज आएगा और क्या तब्दीली आएगी? वही दूसरा कोई आएगा तो इस नाम को वापस कर देगा। वही नवाज शरीफ साहब ने इतनी मेहनत करके स्वास्थ्य में अस्पताल बनाई, किडनी अस्पताल, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए भी खुदा है और उसकी इब्तिदा के लिए भी वही खुदा है। उसमें इतनी दिलचस्पी ले ली, उसको कंप्लीट कर दिया, केपी के अवाम को एक तोहफा दिया। तो उसका ये बस चला, जब पीटीआई वाले तो उसका नाम तब्दील किया, वो नवाज शरीफ का नाम हटा दिया कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके साथ तो कोई काम है नहीं कि काम करे, डिलीवर करे, अवाम को दिखाए। सिर्फ ये है कि नाम चेंज करने पर अपना गुजारा कर रहे हैं। चलिए, अमीर मकाम साहब बहुत शुक्रिया। और अमीर मकाम साहब की बातों से लग रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही सीरियस नहीं ले रही है जिस भी तरह की कहा जा रहा है रमज़ान के बाद वो तहरीक और ये तहरीक और ये सरप्राइज। सो कह रहे हैं जी हम देखेंगे, ये सब बातें होती हैं। चलें जी, एक अपडेट ऐड कर लेते हैं। कराची में ट्रॉलर की टक्कर से सनतकार बाप बेटा जाँ बहक हो गए।
तेज़ रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से कार नीटी जेटी पुल से नीचे गिर गई। ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल और रिक्शे को भी रौंद डाला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल खान से। अफजल बताइएगा। मैं इस वक्त नेटी जेटी पुल पर उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। तेज़ रफ्तार ट्रॉलर ने गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में सनतकार अशरफ और उनका बेटा नवेद जो है वो जाँ बहक हो गए। ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया था कि ये कार सवार अफराद डिफेंस के रिहायशी हैं और साइट एरिया में अपनी फैक्ट्री जा रहे थे और वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए नेटी जेटी ब्रिज से गुजर कर साइट एरिया जाना चाह रहे थे और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद पीछे से आने वाले एक तेज़ रफ्तार ट्रेलर ने न सिर्फ उनकी कार को बल्कि वहां मौजूद दिगर गाड़ियों को भी टक्कर मारी है, जिसके नतीजे में कार जो है वो इस मुकाम से जहां पर अभी कनाते लगाकर इस जगह को जो है वो बंद किया गया है, इस मुकाम से पुल के ऊपर से गिरी है और नीचे गई है, जिसके नतीजे में अशरफ और उनका बेटा नवेद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि यहाँ पर दिगर और गाड़ियों को भी उसी ट्रेलर ने टक्कर मारी थी, जिसमें एक रिक्शा सवार भी जख्मी हुआ। इस वाक़े के बाद जो ट्रेलर का ड्राइवर था वो गाड़ी जाए वक़्वा पर छोड़कर ही मौके से फरार हो गया था। पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ताहम ट्रेलर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। रवां साल की अगर बात की जाए, इन्हीं इब्तदाई 2 माह के दौरान 134 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन इन हादसात की रोकथाम के लिए कोई संजीदा इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। जी, और ज़ाहिर है मीडिया हाईलाइट करता रहता है। अफजल जैसे हमें बता रहे थे 134 से ज़ायद अफराद इन हादसात के नतीजे में जाँ बहक हो गए सिर्फ 2 माह में सॉरी, और 2 माह ये पूरे ख़त्म भी नहीं हुए हैं, बावजूद इसके कि एक्शन लिया गया है, पॉलिसी बनाई गई है, पाबंदी लगाई गई है ट्रॉलर्स पर, लेकिन ये ट्रॉलर इसी तरीके से लोगों की ज़िंदगियाँ ले रहे हैं। तो लोगों से गुजारिश है कि आप खुद ही एहतियात कर लें। ड्राइवर भाग गया, अपनी चीज़ें छोड़ के भाग गया, ट्रॉलर को उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन लोगों से गुजारिश है आप खुद एहतियात करें, अदरवाइज़ इस तरह का नुकसान हो रहा है। वो नुकसान का मैं क्या बताऊँ, एक्शन होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। वो सख्ती का नतीजा क्या है अभी तक ये मालूम नहीं पड़ रहा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और साहिब हम ऐसे पहले थोड़ी देर पहले मौसम का हाल जानना चाह रहे थे कि भाई मुल्क भर में मौसम कैसा है, सर्दी है कि नहीं है। तो अब आपको हम बता दें कि मुल्क भर में बारिश और बर्फ़बारी का जो एक नया सिस्टम है उसने एंट्री दे दी है। 7 दिन तक ये जारी रहेगा और बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो बेशतर शहरों पर असरअंदाज होगा। सो कौन कौन से वो शहर हैं ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इस दौरान जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ज़ाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है, तो एहतियात करना लाजमी है। मौसम का हाल बताने वाले बताते हैं कि शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और बर्फबारी होगी। सो क्या और हमारे कराची के हवाले से भी पेशन गोई ये है महकमे मौसमियात की कि बलूचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में 26 फरवरी तक बादल बरसेंगे। 26 फरवरी तक बादल बरस जाएंगे, मतलब मैं वेट करूंगा 26 फरवरी का। चले जाएंगे, हवाएं ले जाएंगे। बात कर लेते हैं डायरेक्टर मेट चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ज़हीर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बादल बरसने की पेशगोई आपने की थी हमारे शो में भी लास्ट टाइम, और उसके बाद से अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया, बारिशों का मुल्क में एंट्री दे चुका है। अब बताएं कि पहले तो ये बता दें कि हमारे पास बादल कब बरसेंगे और इस वक्त शुमाली इलाकों में क्या सूरत हाल है। देखिए, ओवरऑल तो मुल्क के जो बालाई और वस्ती हिस्से इस वक्त वेदर सिस्टम की अप्रोच में है और वेदर सिस्टम इधर हिट किया हुआ है, जिसकी वजह से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के बालाई हिस्सों में, सिंध के कुछ जो बालाई हिस्से हैं, अपर सिंध है, उनके इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो पहाड़ों में है उस पर जारी है। ओवरऑल ये वेदर सिस्टम जो है अगले 3 से 4 रोज़ तक अप्रोच किए रखेगा और ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस जो हैं वो रहेंगे। ख़ासतौर पे जो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तमाम इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। इसी तरह मरी, कलियात, इन तमाम इलाकों में जो है वो अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान स्नोफॉल जो है एक्सपेक्टेड है। टेम्परेचर्स जो हैं वो किसी हद तक गिर जाएंगे और आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान ख़ासतौर पर जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं बारिश की वजह से दर्जा हरारत जो वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतदिल रहेंगे। और बारिशें कितना ताकतवर सिस्टम है बारिशों का, ये कितनी अच्छी बारिशें होंगी, कुछ अंदाज़ा है कितनी मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है मैक्सिमम?
جی اوور آل تو یہ ویدر سسٹم ایک اسٹرانگ ویدر سسٹم ہے جس کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ رین فال تو ایکسپیکٹڈ ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ جو ماؤنٹینیس ایریاز ہیں ان میں ہیوی سنو فال بھی ایکسپیکٹڈ ہے، خاص طور پہ کشمیر کے ایریوں میں، جی بی کے ایریوں میں، اور اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے بالائی پہاڑی علاقے، ان تمام علاقوں میں بعض علاقوں میں ہیوی سنو فال جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ہیوی سنو فال کے باعث جو سلپری کنڈیشنز ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اسی طرح روڈ کلوجرز کے بھی اندیشے ہیں سنو فال کی وجہ سے. پہاڑی ندی نالے ہیں ان میں تیز بارش کے باعث اسمال انٹرول آف ٹائم کے اندر جو ہے فلیش فلڈنگ کے چانسز رہتے ہیں. تو لوگ جو ٹریول کر رہے ہوں خاص طور پہ وہ ویدر فورکاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنے ٹریول پلانس ہیں اس کو اکارڈنگلی اس کو رکھیں. اور اسی طرح جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے یا لوکل گورنمنٹس جو ریلیزز ایشو کرتے رہتے ہیں ان کو بھی ضرور مد نظر رکھیں جب بھی آپ پہاڑی علاقوں کے لیے یا کوئی اور ٹریول پلان کر رہے ہوں. لیکن سدرن ہاف آف دا کنٹری جو ہے وہ ایز سچ کوئی سگنیفیکنٹ رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. یعنی کہ جو سندھ مکران کا کراچی والے جو ہیں وہ پچھلے سال سے بارش کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس بار بھی کوئی امکان نہیں؟ ویسے دو دن سے میں دیکھ رہی ہوں بادل چھائے ہوئے ہیں. اوور آل کلاؤڈی کنڈیشنز ہیں جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کے اراؤنڈ بادل چھائے رہیں گے. دن کے وقت جو دن کے درجہ حرارت ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، معتدل ہو جائیں گے. لیکن ایز سچ کوئی سگنیفیکنٹ رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے لوور ہاف آف دا سندھ کے اندر. تو ظہیر صاحب، رمضان کی کیا پیشن گوئی ہے؟ کیا موسم خوشگوار رہے گا، گرمی ہوگی، کلاؤڈی رہے گا، یا بارش کا امکان بھی ہے رمضان میں؟ اوور آل تو یہ جو رین فال ہے، رین فال ویدر سسٹم ہے، اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا رین فال کے ٹیمپریچرز کے اوپر. اور کافی حد تک جو ٹیمپریچرز جو ہیں وہ معتدل رہیں گے میدانی علاقوں میں، خاص طور پہ جو پنجاب کے زیادہ تر میدانی علاقے ہیں، بالائی سندھ کے میدانی علاقے ہیں. تو اوور آل ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اور اتنا سٹریس نہیں فیل ہوگا فرسٹ ہاف آف رمضان میں جتنا کہ بارش نہ ہونے کے باعث ہو رہا تھا. اور بابا صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، اب ظاہر چاند کی رویت بھی ہونی ہے، اس کے لیے باقاعدہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا. تو اگر اسی طرح ابر آلود موسم رہے گا، بادل چھائے رہیں گے، تو رویت کس طرح سے ہو سکے گی؟ تو 28 کو کیا ویسے آسمان کلیئر ہوگا، کیا ہوگا؟ جو سدرن ہاف ہے اس کے اندر تو ہلکے پھلکے بادل چھائے رہیں گے بکران ساحل کے اوپر اور ان کے اوپر، اور کلاؤڈی کنڈیشنز، پارٹی کلاؤڈی کنڈیشنز ہوں گی. لیکن اپر ہاف آف دا کنٹری جو پنجاب کے زیادہ علاقے ہیں، کشمیر ہے، خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں جو ہے اوور آل جو ہے وہ کلاؤڈی کنڈیشنز ایکسپیکٹڈ ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ظہیر بابر صاحب ہمارے ساتھ موسم کا حال بتا رہے تھے. تو بھائی آئی ہوپ کہ جب چاند کا سارا سین ہو رہا ہو اس ٹائم پہ موسم صاف صاف رہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ بریکنگ کے لیے ہم نے بیٹھے رہنا ہے. وہ تو خیر آپ کو رویت ہلال کمیٹی والے بتا دیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کس ٹائم پر اناؤنس کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو یقیناً بیٹھے رہنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ بس ویدر پہ ہم یہی کہتے ہیں جی ہم بادلوں سے ہی کام چلاتے ہیں، یہی ہمارے لیے ایک اچھا پلیزنٹ ویدر ہے. تھوڑی ہوا چل جائے گی، تھوڑی سی بریزی ہوگا تو بس اچھا فیل کر لیں گے. ورنہ یہاں سے گرمیاں اور سردیاں یہاں سے چلی گئی ہیں. بہت ایڈوانسڈ ہے موسم کے معاملے میں، اور یہاں پر گرمیاں بہت پہلے انٹری دے چکی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. صدف، ایک اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، آپ سے بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بالوں کی خوبصورتی کا کیا راز ہے، بالوں کی ہیلتھ کا کیا راز ہے، کیا بتاتی ہیں؟ ہیئر اسٹائلسٹ میرے ہیئر اسٹائلسٹ راز ہے میرے بالوں کی خوبصورتی کا. لیکن what do you do for like to maintain the health of your hair؟ بھائی اتنا بیزی لائف سٹائل ہے ٹو بی آنیسٹ، تو آئلنگ کرنا بہت ضروری ہے جو کہ میں نہیں کر پاتی. تو تھوڑا سا یہ ایشو ہے. ہاں آپ کنڈیشنرز اور یہ چیزیں یوز کر لیتے ہیں، تو یہ والے ایشوز ہیں. اچھا، تو بات میں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ آج کل خوبصورت بال جو ہے نا وہ نہ ہی صرف خواتین کی خواہش ہے بلکہ مردوں کی بھی خواہش ہے. مرد بھی پسند کرتے ہیں کہ جی بال خوبصورت رہے، ہیلتھی رہے، ہیئر لائن سے جب سے انسان چیز دنیا میں آئے تب سے انہیں خوبصورت بال چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو نوجوانی میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں یا بال جھڑنے لگ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ٹینشن اس کی وجہ ہے، یا ہماری جنریشن، ینگ جنریشن جو ہے آج کل وہ اسٹریس بہت لے رہے ہیں، اس کو ریکور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوالات ہوں گے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر کاشف. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ the topic is very nice. اچھا، یہ جو وائٹ بالوں کی بات ہو رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے جب میں پیدا ہی کچھ میری ایک سائڈ کے جو بال ہیں وہ بچپن سے ہی اس میں وائٹ ہوئے ہوئے تھے. تو مجھے تو وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہوا لائف میں کہ میں یہ سوچوں کہ بھائی اب میرے وائٹ بال آ گئے. سو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلا تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پری میچور گریئنگ ہم کہتے ہیں اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں،
اس کے اندر آپ کا سب سے پہلے تو جینیٹکس ہے. آف کورس فیملی میں ہوتا ہے تو آپ کے بال جلدی وائٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جن کے وداؤٹ جینیٹکس کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے سب سے پہلے کمی ہوتی ہے کاپر کی. کاپر اور زنک, یہ دو ایسے آپ کے ایلیمنٹس ہیں جو باڈی میں ضروری. لیکن دیکھیے اس کے لیے ہم کیپسولز نہیں دیں گے آپ کو, اس لیے آپ کو ڈائٹ پلان ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کو یقین جانے جو ہیئر کے آتے ہیں بس پی چکے ہیں ان کے میں باقاعدہ لکھتا ہوں چقندر, کلیجی, ساگ, لوبیا, دالیں, دہی, دودھ اور مچھلی, یہ آپ کا ہیئر فوڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں نیچرل زنک بھی ہے اور کاپر بھی ہے. گرین لیفی ویجیٹیبلس, وائٹامن B6 کی وجہ سے, زنک کی وجہ سے, فولیٹ کی کمی سے بھی بال وائٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ یس ٹینشن سے بھی بال وائٹ ہوتے ہیں. ٹینشن کا آپ کا تعلق ہے ہماری باڈی میں کیٹلیس ہوتا ہے جو کہ ہماری اینٹی ایجنگ کرتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم ریسرچ کر رہے تھے کہ ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے تو لوگ بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں. ساری بیماریوں کی جڑ اسٹریس ہے. میں اب اسٹریس کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اسٹریس مینیج کرو. اسٹریس کس طرح کا ایک اسٹریس ہے آپ کی لائف میں, بھائی کوئی خدا نخواستہ کوئی آپ کی لائف میں ٹھیک معاملات نہیں چل رہا ہے, ایک فائنینشیل اسٹریس ہوتا ہے. ایک ایسا اسٹریس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کام اتنا پھیلا لیا ہے, ورک لوڈ اتنا ہو گیا ہے, ٹائم پہ چیزیں نہیں کی, تو وہ بھی آپ مینیج نہیں کر پا رہے, اس میں بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ورک لوڈ پہ ایک اور چیز ہے اسٹریس کا. آج کل لوگوں کو اسٹریس لینے کا شوق بھی ہو گیا ہے. دے لائک ٹو بی, ایک ہماری لوگوں میں بھی انسانوں میں بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, انگزائٹی پرون اینڈ ہم انگریٹفل ہو گئے نا, انگریٹفل ہیں, کنٹینٹمنٹ نہیں ہے, ہر بات پہ رونا گانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے خود تو اسٹریس لیا, آپ نے پورا اپنا ماحول بھی اسٹریسفل کر دیا. تو ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. یہ بال وائٹ ہونے سے ہی بچاتا ہے. آپ کو ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. جیسے آپ واک کریں اسپیشلی کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد. ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں, جیسے نمازیں پڑھنا بھی ایک ایکسرسائز ہے. آپ کو فرینڈ سے ملنا ہے, آپ کو اپنا ورک لوڈ کم کرنا ہے. ہیئر کی وائٹامنز آتی ہیں, اس میں بایوٹن ہوتا ہے, وہ میں ضرور دیتا ہوں پیشنٹس کو. آپ نے بہت اچھی بات کی تھی, آئلنگ سے ہی فرق پڑتا ہے. لیکن وائٹ بال جو آتا ہے نا, بیسکلی سارا جو پرابلم ہے آپ کی ڈائٹ کی وجہ سے, آپ ٹھیک سے کھانی لیں. You are what you eat. You are what you eat. Your hair is your crowning glory. But اگر خوراک کے علاوہ بات کریں ایکسٹرنل فیکٹرز کی, پانی کا اثر ہوتا ہے بالوں کے سفیدی پہ, اور دوسری بات بڑا اثر ہے. جی بولیے. جیسے سگریٹ نوشی کرتے ہیں لوگ, تمباکو نوشی ہوتی ہے, I was coming to this. اسموکنگ, ویپنگ, یہ سب لوگ بہت زیادہ اسٹائلش چیز سمجھتے ہیں. ویپنگ ایز ویل, یس, یہ سب مین کاز ہو سکتا ہے پری میچور گرین کے لیے, بیکاز یہ باڈی کے میلانن کو کم کر دیتا ہے. لیکن جو بھی چیز آپ کی قوت مدافعت کم کر رہی ہے وہ آپ کے وائٹ بال کاز کر سکتی ہے. قوت مدافعت 3 چیزوں کم ہوتی ہے, یہ برگرز, فاسٹ فوڈ, اس کی وجہ سے وائٹ ہیئر بچوں میں زیادہ ہو رہے ہیں. پراپر وائٹامنز انٹیک نہیں ہے. اگر ضروری نہیں کہ ہر کوئی وائٹامنس کھائے, اگر آپ فروٹس اور ویجیٹیبلس بھی کھا رہے ہیں اچھی مقدار میں تو وہ بھی آپ کو کمپلیٹ وائٹامنس پرووائڈ کریے. میٹ کا بڑا رول ہے. آج کل لوگ بیف اور مٹن نہیں کھاتے. ڈاکٹرز نے تو ڈرا دیا ہے لال گوشت سے, لال گوشت نہیں کھانا. ٹھیک ہے, لال گوشت ابو دی ایج آف 35-40 تھوڑا سا منع کرتے ہیں کیونکہ کولیسٹرول اس میں بڑا ہوا ہوتا ہے. ادروائز اگر آپ کھائیں, جیسے بچوں کو یا نیو جنریشن کو میں کہتا ہوں پلیز بیف کھائیں. چکن از ایکچولی ناٹ ویری نیوٹریشیس. چکن آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بڈھوں کو دیا جاتا ہے چکن کا سوپ. چکن از اے بیسٹ سورس فار پروٹین, بٹ اگر آپ نے دوسرے نیوٹرینٹس حاصل کرنے تو ریڈ میٹ کی طرف ضرور جائیں. بٹ ریڈ میٹ از ایکسلنٹ. اچھا, ریڈ میٹ بھی اگر نہیں پسند ہے آپ کو, اگر آپ ویجیٹیرین تو بینس کھائیے. چقندر, کلیجی, لیور از ویری گڈ. اس میں زنک بھی ہوتا ہے, کاپر بھی ہوتا ہے. آپ کی ڈائٹ ایکچولی یہاں پہ نا ہمارا لائف اسٹائل تھوڑا سا فاسٹ فوڈ کی طرف ہو گیا ہے. فاسٹ فوڈ کی طرف سے زیادہ اچھا باربیکیو لے لیا کریں, ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کے بال آپ کے بہتر ہو جائیں گے. اور ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے کہ اسٹریس مینجمنٹ کریں. اور یہ کاپر, اچھا وائٹامن ڈی کا بھی میں ٹیسٹ کراتا ہوں. میں ایک وائٹامن ڈی کا اور CPESR, یہ بلڈ ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہیموگلوبن کس لیول پہ. ہیموگلوبن بھی کم ہوتا ہے تو بال وائٹ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. پھر آج کل لوگ بہت چیزیں کرتے ہیں, موس, جیلز اور کیا کیا لگاتے ہیں. ڈونٹ یوز دیٹ, اوائڈ. ٹھیک ہے نا, جس طرح ہماری مجبوری ہے, واٹ ڈو وی ڈو دین. دیکھیے آپ کا ہے تو آپ اس کو بیسک, آپ پہلے تو آپ آئلنگ کریں, اس کے اوپر آپ چاہیں تو جیل لگا لیں. آپ کا جو بیس جو آپ کا اسکیلپ ہے اٹ شوڈ بی پروٹیکٹڈ. ٹھیک, اوپر سے ظاہر ہم سب یوز کرتے ہیں, میک اپ بھی کرتے ہیں وغیرہ, تو میں کہتا ہوں پہلے آپ سن بلاک لگا لیجیے اور پھر آپ یوز کریں. اس طرح آپ آئلنگ کریں, جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کریں, اوپر سے اس کو سپرفیشل رکھیں, کیونکہ جیلز آپ اکثر لوگ بالوں کی جڑوں تک لگاتے ہیں. دیٹس ناٹ گڈ. لیکن اب آ رہی ہیں گرمیاں, گرمیوں میں مسائل دوسرے ہوتے ہیں. اکثر بیشتر ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے جو مرد ہیں وہ بائک کا استعمال کرتے ہیں, بائک کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی ہے. اس گرمی میں جب سیبم, پسینہ, تو بالوں کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ لوگ کیا کریں, یا اور کھارا پانی تو ہے ہی کراچی میں زیادہ. پانی کا میں بہت ایزی سولوشن بتاتا ہوں, پیشنٹ بھی بتا رہا ہوں, اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ شاور سے مت نہائیے.
टेक बाथ जो पुराना स्टाइल था ना बाल्टी में और वो मग से करते थे, दैट वाज अमेजिंग। और आप थोड़ा सा फिटकरी डाल दिया करें खाने में कह रहा हूँ, बाल्टी में, तो उससे गंदगी थोड़ी सी बैठ जाती है। ऊपर का 3/4 हिस्से उससे आप नहाइए। फिर बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई करने से बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो कर लीजिए, वरना एक और चीज़ होती है कि लोग अक्सर गीले बालों में बहुत ज़्यादा कंघा कर रहे होते हैं या उसको सुखा रहे होते हैं बहुत विगरसली, ये भी अवॉइड करें। वाइट बालों का सबसे बड़ा ताल्लुक है आपकी डाइट से, आपके लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, यस आपने बिल्कुल सही कहा था, एकदम से आप देख सकते हैं कि वाइट बाल बढ़ गए। स्ट्रेस मुझे भी आपको भी है, लेकिन हमें स्ट्रेस मैनेज करना है। उसमें एक्सरसाइज करें, जिम करें, बिजी रखें, अच्छे फ्रेंड से मिलें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, रियल जो मीटिंग होती है ना उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, एक मिथ भी है ना कि वाइट बाल को अगर आप खींच के निकालेंगे तो वो ये टोटका बहुत गलत है, बहुत गलत है जी। गुड यू सेड, ये बहुत गलत टोटका है, बिल्कुल ऐसी बात है। आप वाइट बाल को निकाल दें, लोग बहुत ज्यादा डरते हैं इस बात से, लेकिन बहुत गलत टोटका है ये। और एक और चीज़ भी होती है कि फिश का भी मैंने सुना है कि इस महीने में खाओ, इस महीने में खाओ। फिश आपको साल भर खाना चाहिए, वाइट बालों के लिए बेइंतहा मुफीद है। फिश के कोई भी आइटम्स हों, एनी काइंड ऑफ सी फूड, लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स, फिश ऑयल कैप्सूल्स भी आ रहे हैं आजकल, वो आती हैं, लेकिन ज़्यादा कि नेचुरल जो आप लेते हैं ना वो अच्छे। हाँ, वरना बायोटिन की है। फिश ऑयल कैप्सूल्स में गर्मियों में खासतौर पर मना करूंगा, बिकॉज दे वेरी हॉट, दे मेक यू ब्रेक आउट, आपके दाने निकल आ सकते हैं, सर पे आपके फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। तो एज अ डॉक्टर हमें बहुत ओमेगा 3 इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है। देखिए इसकी स्पेशल टैबलेट्स आ रही हैं जो आपको, लेकिन वाली बात है ना कि आपको जो मैं टैबलेट दूंगा विटामिन्स की, वो इनको नहीं दूँ, इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, इनका जेंडर डिफरेंस है। तो हमें पेशेंट को 1-to-1 देख के डिसाइड करना पड़ता है कि उसको लाइफस्टाइल में क्या सब्जेक्टिवली होता है और इंडिविजुअल कि हर एक का एक अलग लाइफस्टाइल है, हर एक का अलग वो है। अब मैं किसी ऐसे लोगों को बोलूँ कि हमें पानी अच्छा अवेलेबल नहीं है कि जी आप मिनरल वाटर से नहाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेट्स बी रियल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट टेक बात। लेकिन हाँ, जिन लोगों के घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसे कहते हैं सिर्फ बाल आप मिनरल वाटर से धो दो, फिर बाल अपने बाकी तो खर्चा बता रहे हैं। खर्चा मैं लेकिन कोशिश करूंगा कि आप बड़ा आसान कर लीजिए कि बाल्टी में पानी निकालें, थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए, दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। उसमें गंदगी बैठ जाएगी, 3/4 हिस्सा उसी से आप नहाएं तो आपके बाल बेहतर हो जाएंगे और वाइट बाल होने का खदशा कम हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, हमारे साथ थे और बहुत अच्छी मालूमात फराहम की। और अगर आप भाई सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, फिर वो सप्लीमेंट लें और कोशिश ये करें कि आपका जो फूड आइटम है ना, जो आपका खाना एक प्लेट में, उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हो, तमाम उसमें जो कैलोरीज का आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उसमें तमाम विटामिन्स भी हों। तो फुल मील आप खाने की कोशिश करें, बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करें। और इसी तरह से बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। बड़ों के तो फैशन शोज़ हमने देखे हैं जी, ख़वातीन के भी देखे हैं, मर्दों के भी देखे हैं, लेकिन बच्चों का फैशन शो मुनक्किद हुआ जी न्यूयॉर्क के अंदर। रंगारंग मलबूसात में नए मॉडल्स ने वॉक की और बच्चों की मासूम अदाओं ने शायकीन का दिल मोह लिया। भाई कहीं से मुझे देख के इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की, आप वॉक चेक करें, मतलब इस वॉक की इस छोटी सी नन्ही सी बच्ची ने, और वो एक्सप्रेशन भी ऐसी दे रही है जैसे मॉडल्स देती हैं ना, बिल्कुल ये देखें जिस तरह ये टर्न हुई है, अपनी फ्रॉक दिखाई है इन्होंने, एक और प्यारी सी बच्ची। अच्छा, ये फ्रॉक्स की नुमाइश थी इस ये मलबूसात की, जी हाँ, क्या खूबसूरत भाई। आई एम श्योर कि जो बच्चियाँ हैं स्टेज की, उन्हें बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे। और आजकल के बच्चे तो खुद बताते हैं हमने क्या पहनना है। हम जब छोटे थे ना साइम, तो हम तो जो अम्मा अब्बा ने हमें दिला दिया, यकीन करें, हम वो पहन लेते थे। अच्छा, और कोई नखरे भी नहीं करते थे। और मेरी अम्मा तो मेरे स्कूल के शूज़ मुझे हर शादी पे पहनाती थी और मैं बहुत चिढ़ता था कि मामा व्हाट इज दिस। स्कूल के ब्लैक शूज़ होते थे ना, वो हर शादी पे, हर इवेंट पे वही पहना के लेके जाती थी। सोचें अब आप ऐसा करेंगे और बस सोचें ये हमारे साथ होता था। और आजकल के बच्चे भाई माशाल्लाह बड़े शार्प हैं, अभी से अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं। वो स्टार्ट होता है कपड़ों की चॉइस से, कलर भी उनकी पसंद का होना चाहिए, वरना उनका मूड खराब हो जाता है। ऐसे ही है। ले जाते हैं एक ब्रेक पे, वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पे साइम और मैं बात कर रहे थे हॉर्स राइडिंग के हवाले से। तो साइम मुझे बता रहे थे कि भाई जैसे स्कूल में साइम पढ़े, वहाँ पे तो सिखाए जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी हॉर्स राइडिंग की, स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग। बचपन में ये दो चीज़ें मैंने सीख ली थी और अब जाके मेरे काम आ जाती हैं अक्सर। कराची में जब बारिशें होंगी शायद तब मेरी स्विमिंग स्किल्स काम आए, लेकिन स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग बोथ हम नहीं आपको जो है स्विमिंग करने देंगे, हम बोट भेज देंगे आपके लिए, आप फिक्र न करें, आप ऑफिस पर भी आएंगे काम करने। ऐसा नहीं होगा कि साइम जो है स्विमिंग करते रहे थे इस वजह से वो
वापस नहीं पहुंच सके। तो चलें जी, लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब हुई जिसमें आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब के दौरान टेंट पैकिंग, ड्रोन शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, रंगारंग मुजाहरा हुआ और फ़न पहलवानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए रुस्तम पंजाब शो भी हुआ। इख्तितामी तकरीब में राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंसेस से रंग भर दिए। खूबसूरत तकरीब थी ये और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और बिल्कुल आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान ने भी जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं इनमें आई एम श्योर के लाहौरीज का दिल मोह लिया होगा। आप ये चेक करें, मतलब आई गेस ये टेंट पैकिंग होगी, दिस इज टेंट पैकिंग और ये भी बड़ा पाकिस्तान में रिवायती खेल माना जाता है और बड़े इसके कहते हैं ना कंपटीशन। सदफ, ये जो घोड़े अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर वर्थ इन मिलियंस। ये मामूली घोड़े नहीं हैं, ये सस्ते नहीं, इनकी बहुत कीमतें हैं, ये करोड़ों के घोड़े हैं जो भी। अब ये जो ऊंट आप देख रही हैं, डांस देखें आप, खूबसूरत। तो सोचे इन्हें कितना ट्रेन किया गया होगा, कितनी महारत से ये हॉर्स एंड कैटल शो और बड़ा कहते हैं ना ह्यूज स्केल पर इसका एहतमाम किया गया है। और फिर आपने आखिर में जैसे हमने बताया कि परफॉर्मेंस भी हमारे सामने आई जिसमें राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। ये थी वो ख़तामी तकरीब जो कि ज़िंदा दिलाने लाहौर ने आई एम श्योर बहुत इन्जॉय की होगी। और मेरे पाकिस्तान का मेरा प्यारा शहर लाहौर, इस वक्त ये मनाज़र हम देख रहे थे जो ये ख़तामी तकरीब के थे हॉर्स एंड कैटल शो के, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मेहमान खसूसी थी और आर्मी चीफ भी मेहमान खसूसी थे। खूबसूरत जानवर देखे और मुजाहरा देखा हमने, घोड़ डांस भी देखा, ऊँट का डांस भी देखा। इट वॉज़ अ नाइस इवेंट। 16 रोज़ा इवेंट था और बड़ा ज़बरदस्त रहा। और हमने इसकी झलक आपको जब ये स्टार्ट हुआ था इफ्तिताही तकरीब भी दिखाई थी, इख्तितामी भी हमने आपको दिखा दी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और बहुत अच्छी आपकी सकाफ़त की भी, आपके कल्चर से भी आपकी हम आहंगी होती है। तो फिर हम दोबारा से बार बार हमें ये बात याद आ रही कि रमज़ान करीब आ रहे हैं और हम आपने से पहले आपको बताया इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि रमज़ान में कुछ दिन रह गए हैं और कराची के कदीम और सबसे मशहूर खजूर बाज़ार में इन दिनों ग्राहकों का रश बढ़ गया है। तो ये भाई यहाँ पे मिलते ही खजूर हैं बहुत ज़्यादा, पंजकोर, सक्कर, ईरान, सऊदी अरब और बसरा की खजूरें यहाँ दस्तयाब हैं। तो इशरत खान हमारी नुमाइंदा रिपोर्ट कर रही हैं, आइए देखते हैं। रमज़ान की वजह से ही मैं खजूर लेने आई हूँ यहाँ पे और माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट सही मिल गए यहाँ पे। और हमारा दस्तरखान रमज़ान के बगैर, जैसे खजूरों के बगैर तो अधूरा है। लोग आए हुए बाजवड़ से येली मार्केट खजूर लेने, यहाँ का खजूर बहुत बेहतरीन आला क्वालिटी का होता है। खजूर बाजार में पाकिस्तानी खजूरों के अलावा ईरान, इराक और सऊदी अरब की खजूरें दस्तयाब हैं, जबकि ईरानी खजूर में काले रंग की मज़ाफ़ाती खजूर पाकिस्तान में मकबूल तरीन खजूर है। इस वक्त मार्केट में इराकी जायदी, ईरानी जायदी, मज़ाफ़ाती वम, रबई, सऊदिया की अंबर, मबरूम, अजवा वगैरह दस्तयाब है। कराची में खजूर की कम से कम कीमत 300 रुपए किलो, जबकि ईरानी मज़ाफ़ाती, बसरा, अंबर 500 से 700 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह अजवा 4000 रुपए किलो के साथ सब पर बाजी ले गई। अफ्तार का दस्तरखान खजूर के बिना अधूरा है, क्योंकि खजूर से रोज़ा खोलना जहां सुन्नत रसूल है, वहीं सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है। और अगर आपको अच्छी खजूरें चाहिए आप इस मार्केट का रुख करें। प्राइस बहुत वेरी कर रहे हैं, आपको सस्ती भी मिल जाएगी, अच्छी भी मिल जाएगी और जो क्वालिटी आप देखना चाहते हैं उसमें बहुत वैरायटी है। अच्छा सदफ, ये तो रिवायती खजूरें थी। एक खजूर वो घर में बनाते होते हैं जिसमें वो सीड निकाल के फिर फिल करते हैं खजूर को विद क्रीम एंड चॉकलेट एंड अदर स्टफ। अब तो मैं देखा था कुनाफा खजूर भी आई हुई है मार्केट में। कुनाफा चॉकलेट, कुनाफा खजूर, पता नहीं कुनाफा पे क्या क्या बन रहा है। और लेकिन ये खजूर का आइडिया अच्छा है। अच्छा, डार्क चॉकलेट ट्राई करिएगा इस रमजान और हमारे लेके भी आइएगा। जैसे ही रमजान आता है मुझसे फरमाइशें शुरू हो जाती है, केक की फरमाइश, दही बड़ों की फरमाइश और अब खजूर की फरमाइश आ रही है, वो भी चॉकलेट वाली। चलें जी, हमें इसी के साथ इजाजत, मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।